بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہاں سے ہمارا دوسرا محاضرہ شروع ہو رہا ہے اور دوسرے محاضرے میں بنیادی مباحث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے مشرکین کے ارد گرد اور ان کا کیا حال تھا، اس کا ایک مختصر نقشہ یہاں پیش کیا گیا ہے. اور دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا معتدل موقف کیا ہے. اور تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں فرقے کیسے پیدا ہوئے ابتداء. اور یہ تینوں مسائل ایسے ہیں کہ محتم نشان ہے اور ان مسائل سے بحث کرنا ہمارے مقدمات میں شامل ہے، یہ مقاصد نہیں ہے. جو اس دورے کا مقصد اعظم ہے وہ صفات کا مسئلہ ہے، تو وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے مشرکین کے پاس فخر کرنے کے لیے بسوائے کلام عربی کوئی چیز نہیں. واحد عربی زبان تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ فخر کرتے تھے، اور وہ زبان اس کے لائق بھی ہے کہ بندہ اس پر فخر کرے. اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عرب یعنی فصحا سے موسوم کرتے تھے اور دیگر اقوام کو عجم یعنی گونگوں سے موسوم کرتے تھے، اور یہ حق بھی ہے. ایک زبان ہے، اس میں ایک چیز کی اتنی کثیر تعبیرات ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. ابھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا پیشے دنوں، تو ایک شعر ہے، اس شعر کے مطلب پر یہ شعر کا معنی اور تفسیر کیا ہے ایک ادیب نے شرح لکھی ہے اور اس شعر کی 201 مطلب بیان کی ہے. شعر ایک ہے. اور ابھی نئے مجھے کتاب ملا ہے کہ ایک شعر ہے اور اس کے محقق نے اس کے اوپر مستقل رسالہ لکھا ہے اور اس شعر کے 60 مطلب بیان کیے. ابوالعلا المعری جو مشہور نابینا شاعر تھے اور جس کی مشہور دیوان ہے سخت الزند، بہت مشہور ہے اور پرانے زمانے میں علماء اس کو درسن بھی پڑھتے تھے، جس طرح کہ ہمارے متنبی سبا معلق ہے. اور ایک اور دیوان ہے لزوم ما لا یلزم، لیکن سخت الزند کو تو بہت شہرت حاصل ہوئی، بڑے بڑے لوگوں نے اس پر شروح لکھی ہے 4 جلدوں میں 5 جلدوں میں. تو یہ مرتضی شریف کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا جس سے نہج البلاغہ لکھی ہے اور جو تقریباً شیعہ تھا لیکن تھا عجیب. تو یہ شاعر ابوالعلا المعری نابینا تھا. تو اس کی ملاقات کے لیے جب دروازے پر پہنچا تو شریف مرتضی کے دروازے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے. بکاری ہم اس کو کہتے. تو اس بکاری سے ٹکر لگا کیونکہ نابینا تھا، وہ راستے میں بیٹھا تھا، تو اس نے گالی دی اور گالی میں کہا اخسأ الکلب، اخسأ الکلب کہ دور ہو جاؤ کتے. تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا یہ تو سب آپ کو معلوم ہے، لیکن ان نے جواب علمی انداز میں دیا، گالی کا جواب بھی علمی انداز میں دیا. اس نے کہا الکلب من لا يعرف للکلب 70 اسما،
نہیں سمجھے آپ؟ الکلب من لا یعرف للکلب 70 اسما، یہ کتا تو وہ ہوگا جس کو کتے کے 70 نام یاد نہ ہو۔ مجھے تو عربی زبان میں کتے کے 70 نام یاد ہیں، میں کتا نہیں ہوں، تو ہے۔ بعد میں اس پر کلام چلا ہے ادبا کے درمیان کہ واقعی عربی زبان میں کتے کے 70 نام ہیں، تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک قصیدہ لکھا ہے، اور اس قصیدے کا نام ہے التحری عن معرة المعری۔ وہ قصیدہ چھپا ہے میرے پاس ہے، اور اس نے اشعار پیش کیے ہیں، اور ان اشعار میں انہوں نے کتے کے 70 نام گنوائے۔ اس سے آپ اس عد کا پتہ لگائیے۔ ہمارے عزت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ نے شیخ عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک قصیدہ لکھا ہے، اور اس قصیدے کا نام ہے فتح الصمد بنظم اسماء الاسد، اور اس میں اشعار کی شکل میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کی ہے۔ تو اس قصیدے کا کمال یہ ہے کہ اس میں انہوں نے شعر کے نام ذکر کیے، اور شعر کے ہر نام کی نسبت اپنے استاذ کی طرف کی ہے۔ کان حیدرا، کان زیرمن، کان اسدا، کان شبلا۔ تو اس قصیدے میں شعر کے تقریباً 700 سے اوپر نام ذکر کیے، 700 سے اوپر نام ذکر کیے۔ علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الجامع فی العسل، میرے پاس ہے وہ، تو وہ شہد کے ناموں پر لکھا ہے، شہد کے 80 سے اوپر نام ذکر کیے، اور ہر نام کا وجہ تصویر بھی ذکر کیا ہے۔ اب آپ کے یہاں اردو میں پشتو میں تو ایک ہی نام ہے، اردو میں شہد کہتے ہیں اور پشتو میں گبین کہتے ہیں، تو عربی زبان میں اتنے نام۔ علامہ فیروز آبادی کی شراب کے ناموں پر ایک کتاب لکھی ہے جو ام المعاشی ہے، شراب، کیونکہ عرب جاہلیت کے زمانے میں شراب بہت پیتے تھے، اس کے بہت اقسام تھے، اس وجہ سے نام اس کی زیادہ پڑ گئے، تو انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی، خندریس بھی شراب کے ناموں سے ایک نام ہے، اور اس میں اس نے 300 کی اوپر شراب کے نام ذکر کیے۔ لہذا عربی اگر اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو گنگا کہتے ہیں عجمی، تو یہ قول حق ہے ان کا، اور عربی زبان والے اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں تو یہ بھی قول حق ہے۔ تو عربوں کے پاس حضور علیہ السلام کے بعثت سے پہلے ناز کے لیے عربی زبان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، باقی تو وہ ان کی زندگی تباہ برباد، وہ جھگڑوں میں رہتے تھے، فتنوں میں رہتے تھے، ایک جھگڑا 120 سال تک طویل رہتا، 80 سال تک رہتا، خاندانوں کے خاندان، جوانوں کے جوان اس میں پناہ ہو جاتے، اور ایسے جہالت میں تھے کہ وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ آج ہم اور ہماری بہادری اور اپنی بہادری کو تولو، مقبرے میں جاتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کی قبریں زیادہ ہیں یا آپ کی جوانوں کی قبریں زیادہ ہیں، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف عربی زبان تھی۔ ایسے جہالت میں ڈوبے ہوئے قوم تھی، اور ارد گرد بھی یہ حال تھا، مشرکین عرب اور قریش کے ارد گرد جو قبیلے آباد تھے اس میں سے عیسائی قابل ذکر قبیلہ تھا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو بالکل مسخ کیا تھا، جو دین عیسوی صحیحہ تھا، جو توحید پر قائم تھا، اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا، خال کہیں ہزاروں میں ایک راہب اس طرح مل جاتا جو توحید کا قائل ہوتا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتا، بیٹا نہیں کہتا، یہ خالی ہوتا، اور ان کے مستقل فرقے آباد تھے،
اور وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ عرب قوم مجتمع ہو جائے، کیونکہ ان کے اتفاق اور مجتمع ہونے میں ہمارا نقصان ہے۔ تو ارد گرد عیسائیوں کے قبیلے رہتے تھے اور ان لوگوں نے عربوں کی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور ادھر مشرکین عرب کا حال یہ تھا کہ یہ بتوں کے سجدے کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں جانتے تھے۔ ابن العربی مشہور گزرے ہیں محقق، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الاسنام، اور کتاب الاسنام میں اس نے یہ کمال کیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جس قبیلے کا جو بت تھا اس کے خدوخال ذکر کیے کہ یہ قبیلہ فلاں بت کا عبادت کرتا تھا، یہ قبیلہ فلاں بت کا عبادت کرتا تھا، اس طریقے سے۔ آپ کے مقالے کی صفحہ نمبر 57 پر حاشیے میں نے تقریباً 27 بتوں کے نام لکھے ہیں کہ مختلف قبیلوں کے بت تھے، اور یہ اکثر بت بیت اللہ شریف کے اندر ہوتے تھے یا بیت اللہ شریف کے باہر حتیم کے پاس ہوتے تھے۔ تو وہ اس طرح جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عیسائی ارد گرد جو رہتے تھے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی دین کو مسخ کیا، یہاں تک کہ وہ دعوے دار تھے کہ جب ان کو زمین کی ضرورت پڑتی تو کہتے کہ کوئی ہے کہ ہم ان کو جنت میں زمین لیں، اور جنت کی زمین کی انتقال لیں، اور اس کی شرط یہ ہوتی تھی کہ ادھر ہمارے لیے 10 ضرب زمین خریدو یا 10 ایکڑ زمین خریدو، آخرت میں ہم آپ کو ادھر سے ایک انتقال دیتے ہیں، وہ آپ کو جنت کی زمین کا انتقال ہے، جنت میں وہ زمین ملے گی۔ اور لوگ بے سے جاہل ہوتے تھے، جاہل پر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اب اپنے پاکستان میں سوچے جو کی کتنی بڑی جماعت ہے، آپ اسے اندازہ لگائی کہ بعض پارٹیوں کے ورکر جو ہیں ان کے یہاں کوئی عقل ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں عقل میلوں دور ہے ان سے، عقل نے کبھی کبھی ان کے دماغ کو چھوا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، تو لوگ باقاعدہ زمین لیتے تھے اور وہ پادری اور راہب جو تھے انتقال دیتے تھے کہ یہ جنت کی انتقال ہے، ہاں تمہیں جب مرنا ہے تو اپنے قبر کے ساتھ اس کو ساتھ میں رکھو، آخرت بھی کام آئے گا۔ اور ان کے مختلف فرقے تھے، ملکانیہ تھا، نستوریہ تھا، یعقوبیہ تھا، فرفریوسیہ تھا، الارمنوسیہ تھا، اور یہ ایک دوسرے پر بھی کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ اس میں پھر جدید فرقہ نکلا پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا۔ بہرحال عیسائیوں کی یہ تو ایک مختصر صورتحال ہے، تفصیلی اگر عیسائیت آپ جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آسان کتاب اس باب میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے عیسائیت کیا ہے، اس کو پڑھیں۔ اس میں عیسائیوں فرقوں کے فرقے مذکور ہیں اور خدوخال مذکور ہے، اور پھر عیسائیت کی دلائل کا تار تار کرنا، ان کا مدلل جواب دینا۔ ایک اور کتاب ہے بائبل سے قرآن تک، یہ بھی بہترین کتاب ہے، اور یہ اصل میں اظہار الحق کا ترجمہ ہے اردو میں، جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانی رحمۃ اللہ علیہ فاتح عیسائیت انہوں نے لکھی۔ اور اسی طرح عرب کے قریب یہودی بھی رہتے تھے، یہودی نے بھی اپنی دین کو بالکل مسخ کر کے پیش کیا تھا۔ یہودیوں کے ہاں تقسیم کا مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ اصل میں اسلام کے اندر جو تقسیم کا مرض آیا ہے یہ بھی یہودیوں کی طرف سے آیا ہے۔ اب ان کے عقائد کی خرابی کا اس سے اندازہ لگائیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں آیا، نعوذ باللہ، اور اسرائیل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑنے لگا، تو کشتی میں کبھی عیسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام نیچے ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ پر بیٹھ جاتا، اور کبھی وہ اوپر ہوتا، اللہ نیچے ہوتا۔ آخر میں جب اللہ تعالیٰ کو ہرایا اور عیسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ اس کے پیٹ پر بیٹھ گیا، تو آخر میں اللہ نے کہا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس سے کہا نہیں جانتا، کہنے لگا میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خدا ہوں۔ عیسائی کتابوں میں لکھا ہے۔ تورات کی مشہور تفسیر تلمودہ ہے، تلمودہ میں اکثر باتیں خزعبلات لکھی ہوئی ہیں۔
اور عیسائیوں کی عجیب زندگی بھی ہے. کراچی کے ایک ساتھی ہیں سید رضی الدین، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اگر وہ آپ کو ملے تو اس کا ضرور مطالعہ کریں. عیسائی مہد سے لحد تک، اردو زبان میں عیسائی مہد سے لحد تک. اس میں آپ کو عیسائیوں کی مذہبی خلوخال تفصیل سے ملیں گے. اور عیسائیوں میں باقاعدہ فرقے بنے ہوئے تھے اور ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے. مثلا انہوں میں عیسائیوں کے یہودیوں کے اندر عیسویہ فرقہ تھا، البوزعانیہ فرقہ تھا، موشکانیہ فرقہ تھا، سامرہ فرقہ تھا. یہ اکثر فرقے ہیں اور یہ اسلام کے سخت مخالف تھے. بغض اور کینی کے لحاظ سے اور حسد کے لحاظ سے اگر آپ عیسائی اور یہودوں کو تولے تو بغض اور کینے میں عیسائی نمبر 2 ہے اور یہودی نمبر 1 پر ہے. جو بغض اور کینہ یہودیوں نے اسلام کے ساتھ کیا اس کا بالکل آپ اندازہ نہیں کر سکتے. قدم قدم پر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے مکاریاں کی. تو حضور علیہ السلام کے بعثت سے پہلے عرب میں اور خاص کر مدینہ منورہ میں یہ یہودی رہتے تھے اور ایسے گمنڈ میں ہوتے تھے کہ اکثر اوس اور خزرج انصار حضرات کو کہتے، اس وقت تو اسلام نہیں تھا، کہ آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، اگر آخری نبی ظاہر ہو جائے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ذریعے سے اوس اور خزرج کو مدینہ سے باہر نکال کر پھینکیں گے. لیکن جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو پیچھے ہٹ گئے اور مکر اور بغض اور حسد کی وجہ تباہ برباد ہو گئے. تو یہودی کی کیفیت یہ تھی. عجیب تر یہ ہے کہ عرب کے اندر مجوس کا فرقہ بھی تھا، چونکہ قریب فارس تھا، ایران تھا، تو ایران مجوسی تھا، آگ کی عبادت کرتے تھے اور ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ ایک شر کا خدا ہے، ایک خیر کا خدا ہے. خیر کے خدا کو یزدان کہا جاتا ہے اور شر کے خدا کو اہرمون کہا جاتا ہے، اور خیر کا خدا جو ہے وہ روشنیوں کو پیدا کرتا ہے اور شر کا خدا اہرمون یہ اندھیروں کو پیدا کرتا ہے. اور اہرمون کو بعبارت دیگر شیطان بھی کہتے تھے، وہ کہتے ہیں شیطان مستقل خدا ہے. اور ان کا بیان یہ بھی ہے کہ خیر اور شر یزدان اور اہرمون کا جھگڑا رہتا ہے. تو جب دنیا میں شر غالب رہتی ہے اور اکثر غالب رہتی ہے، یہ اصل میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس وقت خیر کا خدا کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور ایک خیر کا خدا ہوتا ہے یزدان، تو وہ روشنی کو پیدا کرتا ہے اور امن کو پیدا کرتا ہے، شانتی کو پیدا کرتا ہے. تو دنیا میں جو شانتی اور خیر آ جاتا ہے اور امن آ جاتا ہے، یہ یزدان کے خدا کا غلبہ حاصل ہوتا ہے. آج کل انگریزوں نے اس پر فلمیں بنائی ہیں، موویز بنا رہے ہیں مجوس کے اس عقیدے پر. تو کبھی خیر کا خدا غالب رہتا ہے، کبھی شر کا خدا. اس عقیدے کی ترویج ہو رہی ہے. ان کی کتابیں فارسی زبان میں اب بھی ہے. زرتشت ان کی باقاعدہ ان کی عقیدے کی کتاب ہے، زرتشت میں نے دیکھی اس کو. اور یہ آگ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے عقائد بھی بہت عجیب عجیب عقائد. تو حضور علیہ السلام کے بعثت سے پہلے ان کا عقیدہ بہت مضبوط تھا اور ایران سے عقیدہ سرایت کر کے عرب کے اندر آ گیا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ ان کے علاوہ ایک اور ان کے عقیدے کے اندر پھر فرقے تھے. ایک فرقہ کا نام ہے مانویہ، دوسرے کا نام ہے دیسانیہ، تیسری کا نام ہے مرقونیہ، ایک فرقہ ہے مزدکیہ. یہ جو مزدکیہ فرقہ ہے اس کا ایک عقیدہ تھا کہ جو کسرا جس تخت پر بیٹھتا ہے نا، اس کی سیٹ ساتھ میں آسمان کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. نعوذ باللہ، تعالی اللہ عن الامکنہ وعن حلول الجہاد. اور یہ اصل میں کسرا خدا کا مظہر ہوتا ہے. جب یہ ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، اصل میں ساتویں آسمان کے اوپر اللہ حرکت دیتا ہے ہاتھ کو. جب یہ اٹھتا ہے تو ساتویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے تخت سے اٹھتا ہے. تو یہ اصل میں مظہر ہوتا ہے خدا کا. یہ مزدکیہ فرقہ ان کا عقیدہ تھا اور باطل عقیدہ تھا. اصحاب الحیاکل ایک فرقہ تھا. اصحاب الحیاکل
یہ سورج، ستاروں، سیاروں اور اسی طرح چاند کا عبادت کرتے تھے، اور کبھی آسمان کا عبادت کرتے تھے. اور اس فرقے کے بہت سارے لوگ ہیں. یہ جو چنگیز خان تاتاریوں کا بڑا، یہ بھی سورج کی عبادت کرتا تھا اور آسمان کی عبادت کرتا تھا. اس کو اصحاب الحیاکل کہا جاتا ہے. تو یہ فرقہ بھی عرب کے اندر موجود تھا حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے. یہ تمام فرقے تھے، اور انہوں نے اس ماحول کو اتنا خراب کر رکھا تھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ان اندھیروں کے اندر روشنی کی ایک کرن نظر آئی، اور وہ روشنی بڑھتی گئی اور ہدایت کا نور اور ہوا چلنے لگا، اور وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تھی. اس عظیم ہستی اور اس عظیم شخصیت کی بعثت تھی، اور ان کی بعثت کی برکت سے یہ اکثر باطل عقیدے بالکل درم برم ہو گئے، ختم ہو گئے، اور لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر آ گئے. جو خاص کر مشرکین کا اعتقاد رکھتے تھے، شرک کا اعتقاد رکھتے تھے، ان کا ماحول تو بڑا خراب تھا. لیکن انہی کے ماحول سے ایسے لوگ اٹھے جو بعد میں معیار ایمان بنے. جو صحابہ کرام تھے اسلام لانے سے پہلے اسی معاشرے کے لوگ تھے. اسی معاشرے سے نکل کر ابو بکر صدیق بنا، عمر خطاب بنا، عثمان ابن عفان بنا، علی المرتضی بنا، عبداللہ بن مسعود بنا، خالد بن ولید بنا. یہ بڑے بڑے لوگ بنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں جو انتک محنت کی اور زبردست محنت کی، اس کی مثال نہیں ملتی. عجیب بات بتاؤں، حضور علیہ السلام نے اپنی تمام تر جوانی اس محنت میں لگائی، اور صحابہ نے بھی اپنی جوانی اس محنت میں لگائی. تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے، یہ بہت عجیب بات ہے، تو ہجرت کے وقت تمام صحابہ کی داڑیاں سیاہ تھی. ان کی داڑیاں تھی نا، اس میں سفید بال نہیں تھے، بجز حضرت ابوبکر صدیق کی کہ ان کی داڑھی مبارک میں چند بال سفید تھے، باقی سب جوان تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جوان جو کام کر سکتے ہیں وہ بوڑھے نہیں کر سکتے. دین ٹھیک ہے، بوڑھے حضرات کا تجربہ چلتا ہے، دعائیں چلتی ہے، وہ الگ بات ہے، بزرگی الگ بات ہے، لیکن جو میدان میں کھڑا ہونا ہے یہ جوانوں کا کام ہے. ہجرت کے وقت تمام صحابہ کی داڑھی بالکل سیاہ تھی، بجز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی داڑھی میں کچھ سفید بال تھے. حضور علیہ السلام کی داڑھی بھی سیاہ تھی، کیونکہ 63 سال تک جب پہنچے تو حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں 17 سے لے کر 20 بال تک وہ سفید تھے، باقی وہ داڑھی بھی بالکل کالی اور سیاہ تھی. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ محنت کی اور صحابہ کو معیار حق بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان قرآن میں فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا ہے. اور اس وقت تک حضور علیہ السلام کی وجود کی برکت سے فرقے نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں بنو حنیفہ ایک جنگجو قبیلہ تھا عرب کا، اور بہت سخت قبیلہ تھا. ان کے اندر ایک فتنہ اٹھا. ایک آدمی تھا، اس کا نام اپنا ابو سمامہ تھا، مسلمہ بن کبیر کذاب اس کا لقب ہے، بہت بڑا جھوٹا. مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو ریاست کا شوق تھا، شہرت کا شوق تھا. تو اس نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کی وجہ سے اور نبوت کی وجہ سے اتنی بڑی عالمی شہرت ہوئی، تو یہ شہرت تو میرے حصے میں بھی آنی چاہیے. تو اس نے بھی نبوت کا معاذ اللہ دعویٰ کیا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ نبوت کی وجہ سے مجھے عرب کی بہت بڑی زمین مل جائے گی، ریاست مل جائے گی. جو آج کل ریاست مدینہ کا آواز لگاتے ہیں، ریاست مدینہ کا تھوڑی آواز لگاتی ہے، اصل میں زمین ملنے کے چکر میں، ریاست ملنے کے چکر میں یہی کام مسلم کذاب نے کیا. تو مسلم کذاب نے 2 آدمیوں کو وفد بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس خبیث نے خط لکھا.
خط میں لکھا من مسلمہ رسول اللہ الى محمد رسول اللہ معاذ اللہ السلام علیکہ اما بعد فإنی اشرکت فی الامر معک ولنا نصف الارض ولقریش نصفها ولكن قریش یعتدون. میں بھی آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک ہو گئے اور میں بھی نبی ہوں اور آدھا زمین میرا ہے اور آدھا زمین قریش کا ہے، لیکن آپ کے قریش کی قوم سے میں تنگ ہوں کیونکہ وہ حملے کرنے میں دیر نہیں کرتے. یہ ایسا قوم ہے کہ جنگجو قوم. دو آدمی تھے، دو ایلچی تھے، وہ خط لائے. حضور علیہ السلام نے جب اس خط کو دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا اور ان دو ایلچیوں کو کہا کہ کیا تم بھی مسلمہ کذاب کے لوگ ہو؟ اس نے کہا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ دستور دنیا میں قائم نہ ہوتا کہ ایلچی کو نہیں مارا جاتا تو میں تم دونوں کا سر اڑا دیتے. اور پھر مسلمہ کذاب کو خط لکھا اور وہ یہ ہے من محمد رسول اللہ الى مسلمہ الکذاب السلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. اس خط کے ایک لفظ سے نور ٹپک رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ نبوت ریاست کا نام ہے، زمین کا نام ہے. حضور علیہ السلام نے زمین کا نام ہی نہیں لیا، اس نے کہا زمین تو اللہ کی ہے. والعاقبۃ للمتقین، اگر اس زمین پر اللہ کا نظام کو قائم کرے تو وہ متقی ہے اور اس کا صحیح انجام رہے گا. پر نور خط لکھا. یہ خط وہ اپنے ساتھ لے گیا، لیکن وہ کذاب اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹا. یہ ایک فتنہ تو یہ اوپر مطلب نکل آیا اور لوگوں کو اپنے تابع کر رہا تھا. اس فتنے کے ساتھ جنگ ہوا اور جنگ بھی زبردست جنگ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران دنیا سے تشریف لے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ایک لشکر جرار تشکیل دیا تھا. ابوبکر صاحب نے اس کو اعمال کیا اور حضرت خالد بن ولید اس میں تھے. اور ایسا زبردست جنگ ہوا کہ مسلمہ کذاب کے 28,000 لوگ مردار ہو گئے بنو حنیفہ کے. وہ بچے نہیں تھے، وہ جنگجو قوم تھا. اس کی مثال ایسی ہے اس زمانے میں جیسے کہ ایک طرف یہودی ہے اور دوسری طرف ہمارے غزہ کے مجاہدین. کیوں سمجھیے؟ غزہ کے مجاہدینوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور یہودیوں کے پاس دنیا کا زبردست جدید ترین اسلحہ ہے، لیکن ان کو چند چبوائے یا نہیں چبوائے. وہ ابھی تک حیران. یہ طویل ترین جنگ یہودیوں کی تاریخ میں ہوا اور رو رہے ہیں وہ، لیکن ان کے پاس حکمت عملی اور ایمان تھا. تو یہی حال صحابہ کا ہے. اسی وجہ سے یہودی زیادہ مرتے ہیں اور مجاہدین کم شہید ہوتے ہیں. آپ اس جنگ میں دیکھیں مجاہدین کی شہادتیں بہت کم ہوئی ہیں. جو شہادتیں ہوئے سب عام لوگوں کی ہوئے، عام مسلمانوں کی. غزہ کے اندر یا تو بچے شہید ہوئے یا خواتین شہید ہوئے یا ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا فرمائے. لیکن نفس مجاہدین جو ہے ان کی شہادتیں نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو وہ بالکل انگلیوں کے شمار کے برابر ہے. یہ ایک استراتیجی ہے، حکمت عملی اثر ہے. تو صحابہ کا جنگ ہوا، جہاد ہوا تحفظی ختم نبوت کے عقیدے کے لیے، اور اس جنگ میں ان کے 28,000 لوگ مردار ہوئے. صحابہ سے کتنے شہید ہوئے؟ 1200، 1200. بعض روایت میں 1800 آتا ہے اور بعض روایت میں 2200 تک آتا ہے. باقی 28,000 کے سامنے 1200 یا 1800 تو کچھ بھی نہیں ہے. مسلمہ کذاب خود بھی مارا گیا، مردار ہو گیا. اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مارا، کیونکہ حضرت وحشی نے حمزہ کا قتل کیا تھا، حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. تو حضور علیہ السلام پر جب ایمان لائے تو حضور نے فرمایا کہ آپ اتنا کریں کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ایسے چچا کو شہید کیا تھا کہ وہ حضور کا جگر تھا اور ان سے غایت محبت کی اور عشق تھا. تو اس وجہ سے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بس اتنا کرو میرے سامنے نہیں آنا. تو
تو حضرت وحشی ہمیشہ غمگین ہوتے کہ میں اسلام کے لیے ایسا کارنامہ دوں گا کہ اس عیب کو مٹا دوں گا. تو مسلم کذاب کو اس نے مردار کیا اور اس کا نیزہ بازی بہت ماہر تھا نیزے میں مارنے میں. تو اس نے دور سے اس کو مارا اور اس کی سینے کے اندر نیزے کو گھسایا اور دوسری طرف نکال دیا, مردار ہو گیا. پھر ایک دوسرا صحابی پہنچا, اس کے سر کو بھی اڑا دیا. یہ فتنہ ختم. یمن میں حضور علیہ السلام کی آخری زندگی میں ایک اور فتنہ پیدا ہوا اسود عنسی کا. اور اسود عنسی کا یہ جو فتنہ اٹھا تو وہ بھی کہتا تھا کہ میرے پاس وہی آتی ہے, میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں, ایک کا نام شہیق ہے اور دوسرے کا نام شریق ہے. میرے پاس شہیق اور شریق دونوں وہی لاتے ہیں. نعوذ باللہ. نبوت کا دعویٰ کیا اور اتنا ظالم تھا کہ صنعاء پر حملہ کیا. صنعاء کے اندر شہر بن بازان رحمہ اللہ کی حکومت تھی. شہر بن بازان کے والد محترم حضرت بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی تھے, پھر مسلمان ہو گئے اور صحابی تھے. جب وہ فوت ہوئے حضور علیہ السلام نے ان کو صنعاء کی حکومت انہیں کیوں دی کہ پہلے سے ان کی حکومت تھی. جب بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کے بیٹے شہر اس کے بعد کرسی پر بیٹھ گئے. تو اسود عنسی نے صنعاء پر عمل کیا اور شہر بن بازان رحمہ اللہ کو شہید کیا. اور اس کی اہلیہ محترمہ جو تھی جناب حضرت مرزبانہ صاحبہ, اس پر بزور نکاح کیا کہ تم میرے نکاح میں ہو. وہ بیچاری بہت پریشان ہوتی تھی. فروہ بن مسیح رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھا. وہ مدینہ منورہ آئے اور حضور علیہ السلام کو وہاں کے حالات سے باخبر فرمایا. حضور علیہ السلام نے ایک لشکر تشکیل دیا اور فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کی طرف سے یہ ذمہ سپرد کی گئی کہ اس آدمی کو کس طریقے سے قتل کرو. فیروز دیلمی حضرت مرزبانہ کا رشتہ دار تھا اور رشتہ دار کا آنا جانا تو ہوتا ہے. تو حضرت مرزبانہ کو اپنے اعتماد میں لیا اور ان کے مشورے کے ساتھ رات کو ان کے گھر گیا, اس کو قتل کیا, اسود عنسی کو مردار کیا. اس طریقے سے صنعاء اور یمن وہ مسلمانوں کے ہاتھ واپس آ گیا. اور یہ آدمی شعبدباز تھا, جادوگر تھا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ ان کے ہاں ہوتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ابو مسلم خولانی آپ کے عقیدے کا معترف ہو گیا تو پورا یمن آپ کے عقیدے کا معترف ہو جائے گا. تو کہنے لگے ابو مسلم خولانی کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. ابو مسلم خولانی کو کہا کہ اتؤمن برسول اللہ, اس نے کہا الحمدللہ انا مؤمن وانا اؤمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا انا ایضا رسول اللہ فانت تؤمن بی, اس نے کہا میں بہرا ہوں, نہیں سنتا. انا اصم لا اسمع صوتک. تو اس کو غصہ آ گیا. پھر کہا کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ کہنے لگے الحمدللہ میں مسلمان, محمد رسول اللہ میں پیغمبر ہے میرا. پھر کہا میرے اوپر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا انا اصم لا اسمع. تیسری مرتبہ بھی یہ کہا. وہ آگ بگولا ہو گیا. اور اس کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ اس آدمی نے تمہاری بہت بڑی تجدید کی, اس کو تو ایسی سزا دو کہ نشان عبرت بن جائے. تو انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں اسود عنسی نے بہت زیادہ لکڑیوں کو جمع کی, اتنی زیادہ لکڑی کی بے پناہ, اور پھر اس کو آگ لگایا. اور حضرت ابو مسلم خولانی کے ہاتھ پاؤں کو اس کو جو ہے نا جگڑ دیا اور پھر ہاتھ اس آگ کے اندر ان کو ہنڈیل دیا, آگ کے اندر ڈال دیا. کئی گھنٹے آگ جلتا رہا. لوگوں کو یقین تھا کہ یہ پکوڑا بن چکا ہوتا. لیکن جب یہ آگ ختم ہوا تو حضرت ابو مسلم خولانی ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے تھے آگ کے اندر. یہ ایک کرامت تھی. اس وجہ سے بہت سارے مسلمان ہو گئے لوگ جو مرتد ہو گئے تھے. اسود عنسی نے جب بھی حالت دیکھا تو اس کے جو حواری جو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو فوراً جلا وطن کرو ورنہ یہ پورا یمن جو ہے نا آپ سے بغاوت کرے گا. ان کو جلا وطن کیا. تو یہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں آ گئے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت چل رہی. مسجد نبوی میں پہنچے, نماز پڑھ رہے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صاحب فراست سے دور سے پہچان لیے کہ یمنی ہے. تو وزین تھا یمنی، اس سے کہا ہاں. کہنے لگا کہ یمن میں ایک کرامت ظاہر ہوئی ہے، اس طرح ایک مسلمان کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ صحیح سلامت نکلا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا بالکل صحیح ہے. حضرت عمر نے غور سے دیکھا اور کہا واللہ ما ہوا الا انت، وہ تو تم ہی دیکھ رہے ہو. اس نے کہا الحمدللہ وہ آدمی میں ہو. پھر گلے میں کے ساتھ لگایا. حضرت عمر نے بہت پیار کیا. پھر خلیفۃ رسول اللہ ابوبکر صدیق کے پاس لے گئے، انہوں نے بھی پیار کیا اور حال احوال وہاں کے معلوم کیے. اور حضرت عمر نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آج مجھے وہ شخص مل گیا کہ جس کے ذریعے سے سنت ابراہیمی زندہ ہوا ہے. تو اسود انسی مر گیا. اور ایک اس طرح ایک عورت تھی، سجاح اس کا نام تھا. تو سجاح نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ بعد میں مسلمان ہو گئی کہ اب ذہن میں رکھے. جب مسلم کذاب نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی تو یہ بھی نکلی اور اس کے ساتھ 40,000 فوج تھی اور بہت باتونی لڑکی تھی اور بہت ضرب اللسان تھی. زبان اس کا بہت تیز تھا اور تقریر بھی بہت اچھی کرتے تھے. بعض خواتین تقریر بہترین کرتے ہیں نا، بہترین کرتے ہیں، مردوں سے بھی بہترین تقریر کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں اسلام آباد گئے تھے تو میں اور میرا ایک دوست تھا تو چائے اور روٹی کھانے کے لیے ہوٹل میں گئے. تو قریب جو ہوٹل تھا وہاں لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا اور اس پر تقریر چل رہا تھا اور بالکل آگ برسا رہا تھا. وہ مقرر زبردست تقریر تھا، ہمارے اوپر بھی اثر کیا. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ یار دیکھو یہ کیا ہے. یہ مولانا مسعود اظہر صاحب ہے. کون ہے؟ یہ تو بالکل آگ برسا رہا ہے. تو اس سے بھی کہا واقعی استاد جس کا پتہ لگانا چاہیے. وہ گئے اور واپس جب آ رہا تھا تو ہنس رہا تھا مسلسل. میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا استاد جی نہیں معلوم کرو تو اچھا ہے. میں نے کہا پھر بھی بتاؤ. کہنے لگے تو بے نظیر بٹو تھی. یہ تو بے نظیر کی تقریر تھی. میں نے کہا اچھا یہ بے نظیر کی آواز تھی، زبردست آواز تھی یار. تو صلاحیت والی عورت تھی. تو اس طرح یہ سجاح بھی تھی، تقریر اس کا زبردست تھا. مسلم کذاب بہت مکار آدمی تھا. وہ ان کے پاس آیا کہ کچھ مذاکرات کرنا چاہتے. خیمے کے اندر چلے گئے، مذاکرات کر لی. چونکہ وہ تو عورت تھی اور یہ مرد تھا. باہر نکلے، دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نکاح کر لیتے. باہر جب آیا تو سجاح نے اپنے لوگوں کو کہا کہ میں تو نکاح پر راضی ہو گیا. انہوں نے کہا عجیب عورت ہو، ہم تو جنگ کے لیے آئے تھے، تو ادھر نکاح کی تمہیں پڑی ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں اسی میں اتفاق ہے. نکاح کر لیا، نکاح کر لیا. اب اس نے کہا، سجاح نے کہا کہ میرا مہر کیا ہوگا؟ مہر تو میرا قائم مقام ہونا چاہیے کیونکہ میں بڑی عورت ہوں. اس نے کہا مہر آپ کا یہ ہے کہ تمام امتیوں کو، میری امتیوں کو اور تمہاری امتیوں کو عشاء اور فجر کی نماز معاف ہو گئی ہے. اصل میں منافقین پر تو یہی نماز بہت زیادہ باری رہتی ہے. تو عشاء اور فجر کی نماز معاف ہے. بہت خوش ہوئے کہ چلو مہر میں دو نمازیں معاف ہو گئی. اچھا بعد میں جب حملے کی باتیں کرنے لگے تو سجاح بہت ہوشیار عورت تھی. اس سے کہا نہیں میں مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑوں گی. وہ پیچھے ہو گئی. اس سے کہا کہ ایسا لشکر ضرار ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹکتا. اور بعد میں پھر انہوں نے اسلام میں قبول کیا رحمہ اللہ. اسے یہ مسلمان بھی ہو گئی. تو یہ فتنے ابتدا میں تھے اور صحابہ نے اس کا زبردست علاج کیا ہے. ایسے نہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا منہ توڑ جواب دیا اور علاج کیا. اور یہ فتنے عرب میں رہنے نہیں دی. تو اور یہ جو سب حالات چل رہے تھے یہ خلیفۃ رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں چل رہا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 2 سال خلافت ختم ہوا. اس کے بعد حضرت عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین کا وقت آ گیا، جنہوں نے تقریباً 12 سال حکومت کی، 10-12 سال. اور ان کے وقت میں جو فتوحات حاصل ہوئے اس کی تو مثال ہی نہیں. عراق پورا فتح ہوا، دمشق فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا. اتنے بڑے بڑے فتوحات حاصل ہوئے. اور ان فتوحات کے ساتھ بہت سارے عجم بھی عرب کے اندر آ گئے، وہ بھی مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھ تھوڑے بہت فتنے بھی آ گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کا تدارک کیا اور ان کو ختم کیا. چنانچہ
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے گورنر تھے، انہوں نے عراق کا فتح کیا، مصر عراق کا فتح کیا. سعد بن ابی وقاص نے، ان حضرات نے مصر اور عراق ان کا فتح کیا. تو مصر کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا نام سبیغ بن اسل تھا. وہ مسلمانوں کے لشکر، مجاہدین کے لشکر میں تھا، اور وہ عقیدہ پھیلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، یعنی عرش پر اللہ کس طرح بیٹھا ہوا ہے. وہ اس کی ذہن میں تجسیم کی بیماری تھی. حضرت عمر بن عاص کو جب یہ بات پہنچی، اس نے پکڑا، کہنے لگے تو بہت خطرناک عقیدہ پھیلا رہا ہے. وہ اپنی رٹ لگا رہا تھا. تو حضرت عمر بن عاص اس کو گرفتار کیا اور امیر المومنین کو خط لکھا کہ آدمی ادھر یہ باتیں کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ فتنہ پھیلا رہا ہے، آپ خود اس کا علاج کریں. تو اس کو مدینہ منورہ بھیج. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط دیکھا تو فرمانے لگے اس آدمی کو کہ یار اس کو صحیح پکڑو، جیل میں بند کرو اور کل اس سے ملاقات ہوگی، آج میرے کچھ مصروفیات. لیکن یاد رہے یہ آدمی اگر بھاگ گیا تو تیرا خیر نہیں، اس کو صحیح پکڑو. اس کو بند کیا جیل میں، حوالات میں، کل لے آیا. حضرت عمر نے کہا کہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے وہی اپنی رد لگائی کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر کیسے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو مجسمہ کا عقیدہ ہے. تو بعض لوگوں کی علاج کا طریقہ الگ ہوتا ہے. یہ جو حکما ہوتے ہیں نا، ان کے علاج کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. آج کل بھی آپ ڈاکٹر کو دیکھیں، ہر ڈاکٹر کا طریقہ علاج کا الگ ہوتا ہے. اسلام آباد شفا میں ایک ڈاکٹر ہے، تو میں ان کے پاس گیا، ایک اور مریض بھی بیٹھا ہوا تھا. ویسے ہی بطور تفقق کہہ رہا ہوں، کسی پر رد نہیں کر رہا. تو اس کو دوائی دی، اور دوائی کے ساتھ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارا علاج یہ ہے کہ صبح اور شام ایک ایک گولی کھایا کرو. صبح بھی 5 گالیاں عمران خان کو دو اور رات کو بھی 5 گالیاں عمران خان کو دو. اس نے کہا اس کے گالیوں کا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس سے آپ کا ذہن ریلیکس ہوگا، ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ اس کے علاج کا طریقہ تھا. میں اس کی بات کو نقل کر رہا ہوں، میں خود اس کا قائل نہیں ہوں، گالیوں کا خود قائل نہیں ہوں، نقل کر رہا ہوں. تو ہر ڈاکٹر کا علاج الگ ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکیم تھے، ڈاکٹر تھے. تو کہا کہ اچھا تم یہ کہہ رہا ہے، تھوڑا بیٹھ جاؤ. ایک آدمی کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ کھجور کی جو ٹہنیاں ہیں اس کو لے آؤ. کھجور کی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں وہ بالکل بلیڈ کی طرح ہوتی ہے نا، اس کے وہ سرے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور زخمی کر دیتے ہیں. اور اس سے اس طرح ایک جھاڑو بنایا اور لے آیا اس کو، اور ایلچی کو بولا کہ اسے قمیص نکالو. اس نے تازہ تازہ سر کا حل کیا، اور جب اس کو بٹھائے اس طرح، اور ذرا بڑی زبوں گردان شروع ہو گیا، اور اتنا مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا. پھر اس کے بعد اس کو ایلچی کو بولا کہ اس کو حوالات میں دوبارہ بند کرو، 3 مہینے بعد لاؤ. 3 مہینے بعد جب لائی اس کے زخمی ٹھیک ہو گئے تھے. پھر کہا کہ وہی عقیدہ ہے، یہ چپ ہو گیا. پھر کہنے لگے وہی ٹہنیاں دوبارہ لے آؤ، اور پھر ضربہ وہ گردان شروع ہو گیا. پھر لہو لہان کر دیا. وہ قاضی تھا، وہ کر سکتا تھا، حاکم تھا. اس کے بعد 2-3 مہینے بند کیا تھا، پھر لایا، پھر اس کو مارا. تو آخر میں اس نے کہا یا امیر المؤمنین، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو میرا سر اڑا دیجیے بس. یہ کیا مسئلہ ہے؟ مارا مجھے بس اس کے لوگ کو یار میں اسی کو تو مارنا شروع کر دیتا ہے. یا تو اگر مجھے مارنا ہے تو تلوار سے سر اڑاؤ، اور اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ عقیدہ میرا ہے یا نہیں ہے، تو خدا کی قسم پہلی مار کی وجہ سے وہ باطل عقیدہ میرے ذہن سے نکل گیا. اب میں بالکل ٹھیک ہوں. اس کے باوجود اس کو جلا وطنی کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس یمن بھیجا اور کہا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی مسلمان بات نہیں کرے گا بائیکاٹ، اور نہ بے شرع کرے گا. وہ تنگ آ گیا. ابو موسیٰ اشعری کے پاس آیا کہ حضرت آپ امیر المومنین کو کہیں کہ میرا بالکل مکمل توبہ ہے باطل عقیدے سے، میرے سے ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھا امیر المومنین میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یہ آدمی اب ٹھیک ہو گیا ہے. تو اس کے بعد امیر المومنین نے خط لکھا کہ جب یہ ٹھیک ہو گئے تو مسلمانوں کو کہو کہ ان کے ساتھ بے شرع کریں اور ان کے ساتھ تعلق رکھیں. اللہ اکبر. تو باطل فتنوں کی سرکوبی اس طرح ہمارے اسلاف نے کی، اور باقاعدہ دارمی کی روایت میں آیا ہے. صفحہ نمبر 66 پر آپ دیکھیں، مولانا صاحب پڑھیں.
یہ عربی والے روایت پڑھے، مستدرک دارمی کی روایت ہے. فبعث به عمرو بن العاص رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما اتاه رسول الله فقال اين الرجل؟ فقال البحر. قال عمر ابشر ان يكون ذهبا ويصيبك مني. فقال الرجل وہ تو گھر میں ہے. فقال عمر، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو کہا ابصر ان يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة، وہ آدمی اگر بھاگ گیا تو تیرا خیر نہیں ہے. فاتاه به غدا، کل لے آیا. فقال عمر تسأل محدثا، لوگوں کے درمیان بدعت کو پھیلا رہے ہو تم، لوگوں کے درمیان تقسیم کی عقیدی کو پھیلا رہے ہو. فارسل عمر الى رطائب من جرید، تخنیاں لے آنے کے لیے آدمی کو بھیجا. فضربه بها حتى ترك ظهره دبرا، اتنا زخمی کیا کہ اس کی جو کمر ہے اور اس کی جو پیٹھ ہے اس کو اس طرح جو ہے زخمی کر کے چھوڑ دیا. ثم تركه حتى برا، 3 مہینے کے بعد ٹھیک ہو گیا. ثم عاد له ثم تركه حتى برا فدعا به ليعود له، تیسری مرتبہ جب اس کو بلایا فقال سبیغ بن اسل نے کہا یا امیر المؤمنین ان كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وان كنت تريد ان تداويني فقد والله برأت، پہلی مار کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا تھا. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبته، فكتب عمر أن أذن للناس بمجالسته. تو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں فتنوں کی سرکوبی اس طرح کی، خاص کر یہ عقائد کے جو فتنے تھے. باقی فروع اختلافات تو چلتے تھے. فروعی اختلافات پر نہ حضرت ابوبکر نے روک تھام رکھا اور نہ حضرت عمر نے، وہ تو رحمت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے کہ حضرت عمر کے ساتھ فروعی مسئلے میں اختلاف رکھتے تھے، اور کتنے صحابہ تھے کہ حضرت عمر ان کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے. اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ فروعی اختلاف رحمت ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ عقدی اختلاف ہے، عقدی اختلاف سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے. حضرت عثمان کے دور میں ابتدا میں بہت ترقیاں ہوئی اور بہت فتوحات ہوئی، لیکن منافقین سر اٹھانے لگے اور مصر کی بلوائی آ گئی. مصر کی کچھ لوگ اور کچھ منافقین انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت اور مدینہ منورہ کے اوپر قبضہ کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم شخصیت کو نظر اپنے گھر میں نظر بند کیا. اور یہ وہی وقت تھا کہ مسجد نبوی میں برحق امام نماز نہیں پڑھاتے تھے بلکہ وہ غاصبین نماز پڑھاتے تھے. اور صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عثمان ان کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے اوپر شرافت ختم تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون خراب ہوا. انہیں کہا حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بس چھوڑو، یہ میرا مسئلہ ہے. اور یہاں تک صحابہ کے پاس فکر تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو بطور محافظ ان کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، ان کا خیال رکھتے تھے. لیکن بلوائی بڑے خبیث تھے، انہوں نے حملہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عین شہادت کے وقت وہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کو قرآن کے اوپر شہید کر دیا. اور اس آیت پر ان کی خون کی شنٹیاں جو ہے نا وہ پڑ گئی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور وہ مذہب وہ محفوظ ہے. کدھر محفوظ ہے؟ غالباً آپ کے ازبکستان میں محفوظ ہے. مولانا عبدالرشید صاحب کو پتہ ہے ازبکستان میں یا ترکی میں وہ باقاعدہ وہ مذہب محفوظ ہے جس کے اوپر خون کی چنٹی ہے، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت کے اوپر حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر مسائل خراب ہونے لگے. حضرت عثمان کے بعد تمام مسلمان متفق ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر. اگرچہ اس میں روایت مختلف ہیں، بعض روایت یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ہم خود اس خلافت کو قبول نہیں کیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور وہ بڑے آدمی تھے.
لیکن دوسرے صحابہ نے ان کو مجبور کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، وہ خلیفہ برحق بن گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مخالفین جو بلوائی تھے ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو برتیاں دی ہے، اپنے لوگوں کو کرسیوں پر بٹھایا ہے، وزراء پر بٹھایا ہے۔ تو اس کا جواب خود حضرت عثمان نے دیا ہی کہ بات غلط ہے، یہ میرے اوپر الزام ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی اوپر میرا کنٹرول ہے اور یہ حق بات بھی ہے۔ آپ کے قبیلے کا آدمی ہو تو آپ کا حکم اس کے اوپر چلتا ہے، اگر وہ بات غلط کرے تو آپ اس پر پریشر ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے قبیلے کا آدمی نہیں ہو، دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو اگر وہ غلط بات کرے تو تمہارا پریشر اور تمہارا حکم اس پر نہیں چلتا۔ اس وجہ سے اگر آپ اپنے قبیلے کے لوگوں کو برتیاں دیں اور ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ غلط کام نہیں کرنا، اس میں کیا خرابی؟ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے اوپر انہوں نے یہ اعتراضات کیے، اور یہ اعتراض مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے بھی کیا ہے خلافت ملوکیت کے اندر، اور ہمارے شیوخ نے، ہمارے اکابر نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسائل گڑبڑ ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر برحق خلافت بیعت ہوئی اور وہ خلیفہ برحق بن گئے اور ان کی خلافت پر اجماع ہوا۔ حضرت علی کا طریقہ کار یہ تھا کہ اب مختلف علاقوں میں اپنی طرف گورنر بھیجے، کیونکہ ہر حکومت جو بدلتی ہے تو پچھلے والی حکومت کے جو حکماء اور وزراء ہوتے ہیں وہ معزول ہو جاتے ہیں، تو حضرت علی نے مختلف جہات کی طرف اپنے وفود بھیجے۔ لیکن حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ایک صحابی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام چلے گئے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عثمان کی طرف سے شام کے گورنر تھے، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے پورے حالات بیان کی۔ ان کو بہت افسوس ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس طرح بے دردی سے شہید کیا۔ تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے شام کی طرف اپنی طرف سے گورنر بھیجا۔ جب شام کی سرحدات پر پہنچے تو حضرت معاویہ کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم حضرت عثمان کی طرف سے بطور گورنر آئے ہو تو مرحبا، اور اگر ان کی طرف سے گورنر نہیں آئے ہو تو واپس ہو جاؤ، کیونکہ جب تک حضرت عثمان کا قصاص نہ لیا جائے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ بعد میں صحابہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کا جو بدلہ ہے، حضرت عثمان صاحب کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قصاص ہے وہ جلدی لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جگہ بھی اپنے گورنروں کو بھیجا، لیکن ان کو بھی واپس کیا گیا، حالات گڑبڑ ہو گئے۔ حضرت عثمان جس وقت نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے تو امہات المؤمنین میں اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کئی امہات المؤمنین وہ حج کرنے کے لیے وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ادھر حالات خراب تھے تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ کہ ہم وہاں عبادت کریں، یہ چلے گئے، تشریف لے گئے، کیونکہ وہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کبار صحابہ نے بیعت کیا، یہاں تک کہ عشرہ مبشرہ میں زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم انہوں نے بھی بیعت کیا۔ حالات صحیح ہو گئے بظاہر۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ، ان سب حضرات کا ایک مطالبہ تھا کہ اب جلد سے جلد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے بدلہ لے، لیکن حضرت علی اس میں تاخیر کر رہے تھے کچھ اعذار کی وجہ سے، اور وہ اعذار برحق تھی۔ ایک عذر یہ تھا کہ اصل میں اس وقت جن قاتلین نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے، شہادت کیا ہے، ان کا تعلق بڑے بڑے قبیلوں سے تھا، اور خلافت اس وقت مستحکم نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں تو خلافت گڑبڑ ہو جائے گی، لہذا پہلے خلافت کو مستحکم کریں، اس کے بعد ان لوگوں کو پکڑیں گے اور نشان عبرت بنائیں گے۔ یہ بھی ایک بات۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما دونوں نے حضرت علی سے اجازت چاہی کہ ہم عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے بخوشی اجازت دے دی۔ یہ حضرات جب چلے گئے، عمرہ وغیرہ سے فارغ ہوئے، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں پر تشریف فرما تھی، ان کو سب حالات بیان کیے، اور انہوں نے بھی اندازہ لگیا کہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے۔ لیکن حضرت علی کی عذر بھی اپنی طرف برحق تھی۔
کہ پہلے خلافت کو مستحکم کرنا چاہیے ورنہ سب چیزیں گڑبڑ، نہ ان سے بدلہ لیا جا سکے گا اور نہ خلافت باقی رہے گی. اور بھی دلائل اور بھی وجود. حضرت طلحہ نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عائشہ کو ذکر کیا کہ حضرت علی پر اگر تھوڑا سا مطلب احتجاج ہم مثبت انداز میں کریں اور ان کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈالا جائے اور ہم سب شریک ہو کر مطالبہ کریں کہ فوراً آپ حضرت عثمان کا قصاص لے تو وہ تیار ہو جائیں گے. اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت طلحہ نے کہا کہ بصرے کے اندر اکثر میرے شاگرد ہیں، میرے مرید ہیں، تو وہاں جانا چاہیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بری. تو حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ یہ سب حضرات بصرہ تشریف لے گئے. ادھر جواسیس نے اپنا خطرناک کام کیا. جو منافقین جواسیس تھے وہ حضرت علی کے پاس آ گئے کہ یہ حضرات بصرہ میں ہیں اور بصرہ سے ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر مدینہ منور پر لشکر کشی کرے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت حیرانگی ہوئی کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا بک رہے ہو، کیونکہ حضرت زبیر نے حضرت طلحہ نے مجھ سے اجازت چاہا ہے، میری اجازت کے ساتھ گئے، میرے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، تو وہ بغاوت کیسے کر سکتے، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. لیکن ان کے دل میں تو شک ڈالا منافقین نے. اس کے بعد حضرت علی نے حالات کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ساتھ کچھ گھڑ سوار لیے اور بصرہ کی طرف روانہ ہونے لگے. اگرچہ جنگ کی نیت سے نہیں تھے، صرف حالات کا پتہ لگانے کے لیے تھے اور اس چیز کے لیے تھے کہ اگر ان کا اس طرح کچھ ارادہ ہو تو ان سے مذاکرات کیا جائے اور اس ارادے سے منع کیا جائے. اس ارادے سے وہ نکلنے لگے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں مل گئے. عبداللہ بن سلام تو بڑے صحابہ میں سے تھے. انہوں نے حضرت علی کے گھوڑے کو زین سے پکڑا اور فرمانے لگے کہ علی مدینے سے نہ نکلو، جو مدینے سے نکلے واپس نہیں آئے. یہ آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، خیر کی علامت نہیں ہے. تو اور جو حضرات تھے ارد گرد انہوں نے برا مانا. حضرت علی نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کی بات کو برا نہ مناؤ، یہ میرے حبیب کے سچے صحابی ہیں. یہ جو کہتے دل سے کہتے، صحیح کہا انہوں نے، لیکن ہم مجبور ہیں تاکہ حالات کا پتہ لگائے. ادھر سے یہ حضرات چلے گئے، بصرہ کے قریب پہنچ گئے. جب بصرہ کے قریب پہنچ گئے ادھر سے حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ کے لوگ تھے اور ایک طرف حضرت علی کے لوگ پہنچ گئے. تو درمیان میں صحابہ کو فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب جنگ شروع ہو جائے. تو ایک صحابی تھی قعقاع بن عمر، اب عمر بن قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین اگر آپ چاہیں تو میں کچھ مذاکرات کا ماحول بناؤں. حضرت علی نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. عمر بن قعقاع چلے گئے ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس اور ان سے درخواست کی کہ اے میرے محترمہ ماں، آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کیا جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ہم اصلاح کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ارادہ اصلاح کا ہے تو حضرت علی کا ارادہ بھی اصلاح کا ہے، تو اصلاح کی کوئی صورت تو ہونی چاہیے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا صورت ہے؟ کہنے لگے آپ فوراً حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کریں تاکہ اتفاق آ جائے. اور حضرت علی وعدہ کرتا ہے کہ میں حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لوں گا. تو حضرت عائشہ، اور لیکن حالات یہ ہے ان حالات میں فوراً بدلہ لینا مناسب نہیں ہے. یہ بات حضرت عائشہ جیسے فقیہ شخصیت کی ذہن میں آ گئی کہ بالکل یہ بات تو حضرت علی کی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا میں بیعت کے لیے تیار ہوں، ابھی تو اولاد کافی بیت چکی ہیں، کل میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. یہ بات جب منافقین کو پتہ چلی جو حضرت علی کی مجاہدین میں چھپ کر آ گئے تھے نا، جو شام سے آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جب ان کو پتہ چلا تو بس ان کا کام خراب ہو گیا. انہوں نے درمیان میں ایک مشورہ بٹھایا اور یہ مشہور منافقین تھے. اور مشورہ میں ان میں کون لوگ تھے یہ آپ ذہن میں رکھیں. اس کا ایک کا نام تھا شریح بن ارنی، دوسرا کا نام تھا علبہ بن حیثم، تیسرا کا نام تھا سالم بن ثعلبہ، چوتھے کا نام تھا عبداللہ بن سبا، پانچویں کا نام تھا خالد بن ملجم، چھٹے کا نام تھا عدی بن حاتم وغیرہ لعنہم اللہ. اور ان میں سے ایک بھی تابعی اور نہ صحابی. ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہم نے حضرت عثمان کو شہید کیا تو کیا خیال ہے رات کو حضرت علی کے اوپر بھی حملہ کرے تو ان کو بھی شہید کر لیں. تو درمیان میں اس پر اتفاق نہیں ہوا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو سیدھے سادھے آدمی تھے، حضرت علی تو جنگجو آدمی ہے، ان کے اوپر حملہ کرنا تو اپنے قتل کو دعوت دینا ہے، وہ کوئی گپ شپ آدمی تھوڑی ہے.
یہ معاملہ الٹ ہو جائے گا، تو یہ مسئلہ ٹھیک نہیں، اس پر اتفاق نہیں آیا، تو پھر کہنے لگے کیا کرے پھر، کیونکہ اگر ان کا اتفاق آ گیا تو ہماری خیر نہیں ہے، قصاص تو ہم سے لیا جائے گا، کیونکہ حضرت عثمان کو تو ہم نے شہید کیا ہے، عبداللہ بن سبا خبیث بھی اس میں تھا۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ رات کے آخری پہرے میں بعض لوگ وہاں اس طرف چلے جائیں، وہ نیزہ بازی کریں، نیزے پھینکے اور تیر پھینکے، اور بعض لوگ ہمارے اس طرف ہو، ادھر سے تیر پھینکے، اور جب سب لوگ سوئے ہوئے ہو تو یہ آواز لگائے کہ حضرت عائشہ کے فوج نے حملہ کیا، ادھر سے یہ آواز لگائے کہ حضرت علی کی فوج نے حملہ کیا۔ جب سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے بعض منافقین اس طرف چلے گئے، انہوں نے تیر پھینکے اس طرف، ادھر سے آواز لگائے کہ حضرت عائشہ اور زبیر کی فوج نے حملہ کیا، ادھر سے آواز یہ ہوا کہ حضرت علی کی فوج نے حملہ کیا، اور لوگ نیند سے اٹھتے گئے اور تلواروں کو ہاتھ میں لیتے گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ منافقین کی اطاعت زبردست کامیاب ہوئی۔ صبح ہو گئی، صبح کے اندر تھوڑی سی جنگ بندی ہوئی، حضرت علی نے فوج کو ترتیب دی اور اس طرف بھی فوج کو ترتیب دی گئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سخت پریشان تھے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، ہمارا تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، ہمارا تو حضرت علی کے اوپر مثبت انداز میں پریشر ڈالنا تھا کہ وہ حضرت عثمان کا بدلہ لے لیں، یہ کیا ہوا، یہ تو جنگ کی صورت بن گئی۔ حضرت زبیر بن عوام کی بھی کیفیت تھی، لیکن جنگ شروع ہو گیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر بدری صحابی، عظیم صحابی، اتنے بڑے صحابی اور ایسے جنگجو صحابی کہ جب یہ جنگ لڑتے تھے تو گاجر مولی کی طرح جو ہے دشمن کو کاٹتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ بس وقت میں جب بابا جان کے ساتھ کھیلتا تھا تو ان کی کمر میں ہاتھ اندر چلا جاتا تھا، تو وہ جگہ تھی جو تلوار کے ذریعے سے زخمی ہو گئی، ہڈیاں ٹوٹ گئی، ایسے مجاہد۔ تو حضرت زبیر نے جب یہ کہا کہ مسلمانوں کے درمیان خونریزی ہو رہی ہے، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور الگ ہوئے، ایک جگہ وادی سبا اس کا نام ہے، وہاں بیٹھ گئے، بہت فکر مند تھے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس طرح میدان میں کھڑے تھے، گم سم کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر سے ایک تیر آیا ہوا میں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے شہرک میں لگا، وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور شہید ہو گئے۔ اور عمر ابن جرموق ایک منافق خبیث تھا، وہ حضرت زبیر بن عوام کی پیچھے پیچھے گیا۔ حضرت زبیر بن عوام تو وادی سبا میں بالکل پریشان بیٹھے تھے، پیچھے سے خبیث آئے اور ان کے سر مبارک پر وار کیا، ان کے سر کو تن سے الگ کر دیا۔ یہ حالات، جنگ ہوئی اور جنگ میں جیت حضرت علی کی تھی اور ہار حضرت عائشہ اور ان کے طرفداروں کی تھی، اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ میدان بالکل مجاہدین اور مسلمانوں کی لاشوں سے بھری پڑی تھی۔ بعض لوگوں نے تو اس میں بہت مبالغہ کیا ہے، بعض نے کہا اس میں 35,000 لوگ شہید ہوئے دونوں طرفین سے۔ حضرت علی کی پریشانی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک شہید پر پھر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے جلیل القدر بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بار بار کہہ رہے تھے کہ اے حسن کاش کہ تیرا باپ 20 سال پہلے مر جاتا اور یہ دل نہ دیکھ۔ اللہ، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں بابا جان کو کہتا کہ بابا جان میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے بیٹا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ حالات اس نوبت تک پہنچیں گی، یہ کیفیت تھی۔ اور بار بار یہ کہتے کہ حسن کاش کہ تیرا باپ 20 سال پہلے مر جاتا، یا حسن لیت اباک مات منذ 20 سنة فقال له يا أبه قد كنت أنهاك عن هذا قال وإنما لم أرى أن الأمر يبلغ هذا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک خراب ہو جائے۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور ان کو بہت حسرت بری نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی داڑھی مبارک پر ریت آ گئی تھی، ان کی داڑھی مبارک پر، حالانکہ وہ صحابی ہے کہ غزوہ احد میں جب انہوں نے حضور علیہ السلام کا دفاع کیا تو ایسا زبردست دفاع کیا کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں لیس هو یوم الاحد هو یوم طلحہ، اس کو یوم الاحد نہ کہا، وہ یوم طلحہ تھا۔ ان کی پیٹھ پر برس رہی تھی تیرے اور نیزے، اور سینے پر برس رہی تھی تیرے اور نیزے، ہاتھ شل ہو گیا تھا، 80 سے زیادہ زخم آئے تھے، ان کا ایک ہاتھ شل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی داڑھی مبارک سے ریت وغیرہ کو ہٹایا اور ان کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر کہا
کہ اے طلحہ خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں تھی کہ حالت اس یہاں تک پہنچی، خدا کی قسم مجھے تیرا یہ مرنا عزیز نہیں ہے، مجھے برا لگ رہا ہے۔ تو خیمے کی طرف تشریف لے گئے، تو اس کے بعد عمر بن جربو خبیث حضرت زبیر بن عوام کا سر لا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہ آ رہے ہیں اور سر لا رہے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ اس کو کہو کہ اس خبیث کو کہو کہ مجھ سے ملاقات نہ کرے، دور ہو جائے، اور اس کو جہنم کی بشارت سنا دو۔ اس سے تو ایسا خبیثانہ کام کیا ہے کہ اس کو جہنم کی بشارت سنا دو۔ پھر مسئلہ درمیان میں یہ کھڑا ہوا کہ مال غنیمت لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، پہلے تو یہ کام کیا کہ اس طرف کے شہداء اور اس طرف کے شہداء سب کو جمع کیا اور سب کے اوپر خود جنازہ پڑھایا۔ یہ نہیں کہ باغیین کے اوپر جنازہ نہیں پڑھایا، ان کے اوپر بھی جنازہ پڑھایا اور ان کی طرف بھی جنازہ پڑھایا۔ یہ جو باغی لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ عربی کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، اردو میں باغی نہیں کہہ رہا، کیونکہ کتابوں نے باغی لفظ لکھا ہے، لیکن باغی لفظ کا ٹمپریچر عربی میں کم ہوتا ہے، اردو میں اس کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، تو اردو میں نہیں کہنا چاہیے، یہ عربی اصطلاح کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال دونوں کے اوپر جنازہ پڑھایا۔ پھر جو مال حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے لوگوں سے حاصل ہوا تھا اس پر یہ لوگ قابض ہو گئے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ مال تم سب واپس کرو، انہوں نے کہا واپس نہیں کریں گے۔ حضرت علی نے کہا کہ اگر یہ ہماری غنیمت ہے تو ہماری غنیمت میں عائشہ بھی ہے، تو ہماری ماں بھی ہے، کون خبیث اس کو قبول کرے گا کہ اس کی اماں بن جائے؟ تو جب یہ بات حضرت علی نے فرمائی تو سب کے سر نیچے ہو گئے اور ان کے اموال واپس کر لیے۔ حضرت عائشہ کے پاس حضرت علی خود آ گئے کہ اے ام المؤمنین آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر ان کو اپنی طرف سے بہت سارے دستے دی اور بحفاظت مدینہ منورہ کو پہنچایا۔ اس طریقے سے یہ جنگ انتہا پذیر ہوا اور اس جنگ کے بہت نقصانات ہوئے اور یہ منافقین کی وجہ سے ہوا۔ مشاجرات کے اندر جنگی جمل کے جو واقعہ میں نے بیان کیا یہ ہمارے اکابر کے معتبر کتابوں کی روشنی میں بیان کیا۔ اس حوالے سے میں آپ کو دو قسم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک ہمارے علماء دیوبند میں ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو اس مسئلے کے معتدل موقف کو پائیں گے، جیسا کہ ان کی کتاب رحماء بینہم، اور اسی طرح سیرت حضرت معاویہ، اور اسی طرح سیرت علی المرتضی، اور دوسرا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہیں اور ان کا نام ہے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال کی، ان کی کتابیں اس موضوع پر اچھی ہے، وہ مشاجرات صحابہ کے نام سے 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ ورنہ اس چیز کے اندر بہت اچھے لوگوں کی جو قلم ہے وہ خطرناک وادیوں میں گرے اور وہ پھسل گئے ہیں، خاص کر ان قلموں میں ابو العلا مودودی صاحب کا قلم جو ہے مشاجرات کے مسئلے میں تو بہت فیصلہ ہے، لہذا ان کی کتابوں سے اس بارے میں اپنے آپ کو بچائیے، جو معتدل موقف ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ جنگ صفین، جنگ جمل کے بعد صفین کا واقعہ ہوا، کیونکہ حضرت معاویہ کو یہ جو حالات پہنچے تو انہوں نے لشکر کشی کی، تو صفین کے مقام پر جنگ ہوا اور جنگ اتنا گمسان ہوا کہ اس میں بھی دونوں طرف سے شہداء ہوئے۔ آخر میں میدان حضرت علی صاحب کا تھا، انہوں نے مار لیا میدان کو، اور پھر وہاں سے پھر مصالحات شروع ہو گئی، اور جب مصالحات شروع ہو گئی تو درمیان میں حکمین مقرر ہوئے، حکم مقرر ہوئے ثالثی کے لیے، اس میں سے حضرت عمر بن عاص تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے، اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری تھے۔ یہ حکمین جو ہے نا مقرر ہوئے، لیکن اس جنگ کی وجہ سے بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کی روایات کو اگر آپ تاریخ کی بنیادی کتابوں میں پڑھیں گے اور جس کے اندر تحقیق نہیں ہے تو اس میں آپ گڑبڑ ہو جائیں گے۔ خاص کر تبری کے اندر آپ اگر اس کی روایت کو دیکھیں گے تو تبری کی حیثیت جج کی ہے، یہ جو جج ہوتا ہے نا ہر قسم سے دلائل کو جمع کرتا ہے، ترجیح اور راجح بعد میں دیتا ہے۔ تو امام تبری رحمہ اللہ نے تمام روایت کو جمع کیا، اس میں شیعہ راویوں کی روایتیں بھی ہیں، دوسرے لوگوں کی روایتیں بھی ہیں، لیکن اس سے فیصلہ نہیں کیا۔ بعض لوگ
امام طبری کے اوپر شیعہ کا الزام لگاتے کہ وہ شیعہ ہیں، کیونکہ ابو مخنف جو تھا شیعہ اس کی روایت کی ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے ان روایات کو تو نقل کیا ہے لیکن فیصلہ کن بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ میں بعد کے لوگوں پر چھوڑتا ہوں، میں نے صرف روایت کو جمع کیا ہے. لہذا اس بنا پر کہ انہوں نے ان لوگوں کی روایات لی ہے وہ شیعہ بن گیا، تو اس سے تو امام بخاری بھی پھر شیعہ لگتا ہے، کیوں بخاری کے اندر شیعوں کی روایتیں نہیں ہیں. عبید اللہ بن موسیٰ کٹر شیعہ ہیں اور کتاب الایمان میں ان کی روایت ہے. اس سے ترجیح اور راجح نہیں کیا. باقاعدہ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنے تاریخ طبری کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ جمع کر رہا ہوں، ترجیح اور راجح نہیں کروں گا، یہ تم لوگوں کا کام ہے. اور علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت قیمتی بات ہمارے استاد شیخ عوامہ نے اپنی کتاب کیا کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے حاشی پر نقل کیا ہے کہ بھائی یہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں رد و یابس ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. سند کی جانچ پڑتال اور تحقیق ضروری ہے، اور بس اوقات سند صحیح ہوتا ہے متن میں بلایا ہوتی ہے. تو متن کو بھی شریعت کے تناظر میں دیکھو، سند کو بھی شریعت کے تناظر میں دیکھو، تو دونوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو. سمجھ گئے نا؟ دیکھیں صفحہ نمبر 75 پر آپ دیکھیں شیخ عوامہ حفظہ اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حاشیے میں لکھا ہے وفي كتب التاريخ القديم والحديث ما فيها من جمع للغث والسمين. یاد رکھیں تاریخ کی کتابوں میں غث اور سمین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ورحم اللہ الکوثری الذي كان يقول، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے علامہ کوثری پر جنہوں نے بہت جاندار تبصرہ کیا تاریخ کی کتابوں پر. انہوں نے کہا ہے قیمت ما یرویہ ابن جریر قیمت سندی، کہ اصل میں ابن جریر نے جو روایتیں نقل کی ہیں اس کی حیثیت سند کی وجہ سے ہوگی. سند کو ہم دیکھیں گے، اگر سند گئے گزرا ہے چاہے وہ روایت ابن جریر طبری کے اندر ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے. اگر سند اچھی ہے اور متن بھی صحیح ہے تو پھر اس کو مانیں گے. اس لیے کہا ہے کہ قیمت ما یرویہ ابن جریر قیمت سندی یضاف الى ملاحظت اہمیت السند خطر ما يدخل على كتب التاريخ من اصحاب القلوب المريضة تجاه الصحابة واتباعهم رضي الله عنهم ومن قبل اعداء الاسلام عامة. پھر انہوں نے ایک عجیب بات کی ہے کہ اگر سند صحیح بھی ہو تو متن کے اندر دیکھیں گے، بس اوقات متن کے اندر اسلام کے دشمنوں نے کوئی بات اپنی طرف سے داخل کی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر وہ بات شریعت کے خلاف ہو، صحابہ کے عصمت کے خلاف ہو، اس کو بھی نہیں مانیں گے، اس کو بھی دلائل کے ساتھ جو ہے نا رد کریں گے. اور پھر کہتے ہیں وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي طَرِيقَةِ عَرْضِ الْأَحْدَاثِ بِصَمْتٍ اور فِي تَفْسِيرِ وَالْحَدِيثُ طويل. اور یہ بھی لکھا ہے کہ بس اوقات اس کے اندر روایتوں کے اندر اقتحامات ہوتے ہیں غیروں کی طرف سے، ایسے انداز سے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. گلوکوز کا جو ہے انجیکشن ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لہٰذا اس کو بہت احتیاط سے پرکھنا چاہیے. ترجمے کو دیکھیں، یعنی تاریخ کی قدیم اور جدید کتابوں میں جو رد و یابس جمع ہے ان سب میں سند کو ملحوظ نظر رکھا جائے گا. جیسا کہ امام کوثری لکھتے ہیں کہ ابن جریر کی مرویات کا مقام و مرتبہ ان کے سند دیکھ کر ہی طے کیا جائے گا. اسی طرح اس بات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ بعض دفعہ روایت کی سند تو درست ہوتی ہے لیکن اعداء الاسلام اور صحابہ دشمن لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے باتیں داخل کی ہوتی ہے. اور امام طبری نے ترجیح اور راجح نہیں کیا، انہوں نے صرف جمع کیا ہے. متقدمین کا اکثر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسری طرف سے روایت کو جمع کرتے ہیں، ترجیح اور راجح متاخر پر چھوڑ دیتے ہیں. اس کی مثال خود مصنف ابن ابی شیبہ کو میں پیش کرتا ہوں. اس میں باب ہے باب ما جاء فی رفع الیدین، اس کی نیچے رفع الیدین کی حدیث جمع کی ہے. اس کے بعد ایک اور باب ہے باب ما جاء فی ترک رفع الیدین. تو آدمی اگر مقتدی ہوگا اور منہج سے بھی خبر ہوگا تو وہ متشوش ہو جائے گا کہ یار میں رفع الیدین کی حدیث کو مانوں یا ترک رفع الیدین کی حدیث کو مانوں. لیکن جو محققین ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے تو جمع کیا ہے، بعد کے لوگوں نے ترجیح اور راجح کرنا ہے. یہی حال تفسیر ابن جریر طبری کا ہے، تاریخ ابن جریر طبری کا ہے. دیکھیں حاشیے کی طرف تھوڑا چلا جائیے. حاشیہ نمبر 44 میں ہے کہ اس کے علاوہ خود امام طبری اپنی تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضعين مما يستنكره قارئه او يستنشئه سامعه من اجل انه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم القارئ انه لم يؤتى في ذلك من قبلنا وانما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا وإنما أنا أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. ہم نے جو صرف نقل کیا ہے. ترجمہ یعنی اس کتاب میں جو خبر میں نے پہلے لوگوں کو
سے لیا ہے. اس میں جو بھی روایت ایسی ہو جیسے پڑھنے والا عجب سمجھے، اس کا سننے والا اسے بڑا سمجھے، کیونکہ اس کی صحت کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آتی ہے، تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں لاتے بلکہ اسے کچھ نقل کرنے والے سے لیا گیا ہے. ہم نے تو خبر اس کی طرف پہنچا دی ہے جس طرح وہ ہم تک پہنچا ہے. یہ امام طبری کا موقف ہے. لہذا اس موقف کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے بعض لوگ امام طبری پر شیعہ کا فتویٰ لگاتے. یہ فتویٰ یکسر غلط ہے. وہ اہل سنت کے لوگوں میں تھے، وہ ہمارا سرمایہ تھے. آپ نے سرمایہ کو کیوں نکال رہے ہو؟ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں علماء دیوبند میں سے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو بڑوں سے بہت تربیت ملتی. مجھے کہنے لگے مولوی صاحب دیوبندیت سے ہر کسی کو نہ نکالا کرو، بلکہ مشن بناؤ کہ دیوبندیت کے اندر لوگوں کو داخل کرو. اتنی سی بات کے ذریعے سے لوگوں کو دیوبندیت سے مت نکالا کرو، اپنے لوگوں کو اپنے قریب کرو، دیوبندیت کے اندر داخل کرو. تم نکال رہے ہو، بس ذرا سی غلطی ہو گئی نکال لی، دیوبندی نہیں، یہ دیوبندی نہیں. اس کا دائرہ اتنا تنگ نہ کرو. بہت قیمتی بات اس بزرگ نے فرمائی تھی مجھے، تو یہ آپ حضرات کے ذہن میں رکھیں. اور اگر تم امام طبری کو شیعہ کہتے ہو تو اس نے جو تفسیر ابن جریر طبری لکھی ہے وہ تو اہل سنت کا سرمایہ ہے. ابن کثیر نے اپنی پوری تفسیر ابن جریر طبری کی تفسیر سے اختصار کیا ہے. علامہ سیوطی نے الدر المنصور فی تفسیر ابن المعصور پوری تفسیر کو تفسیر ابن جریر طبری سے ماخوذ کیا ہے. امام طبری کی وفات 310 ہجری میں ہوئے، وہ متقدمین میں سے ہیں. بعض کے جتنے بھی بات کے جتنے مفسرین ہیں ہمارے اہل سنت کے سب کا مرجع ابن جریر طبری ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیعہ ہے تو شیعہ سے ہم نے استفادہ کیا، اور ہمارے تفسیر کے اندر تمام تر اعتنا اور تمام تر اعتماد ایک شیعہ کے اوپر ہے. یہ تو بڑی نامناسب بات ہے، سمجھ آ رہی بات ہے؟ تو یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں رہے. لہٰذا امام طبری پر شیعت کا فتویٰ لگانا ٹھیک نہیں. اور اس طرح اور میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ مشاجرات صحابہ کی باتوں کو پڑھنا چاہیں تو 2 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا. تیسرا اس کے ساتھ تاریخ امت مسلمہ بھی رکھنا چاہیے، بہترین کتاب ہے. اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے ذہن میں یزیدیت کی بیماری ہے. تو تاریخ امت مسلمہ خاص کر دوسری جلد جو ہے وہ صحیح ہے. ہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ معصوم کتاب ہے. المعصوم لیس هو الا القرآن. اور جو احتیاط بخاری اور مسلم کے اندر کی گئی ہے میرے خیال میں وہ احتیاط اس میں نہیں ہے. تو کہیں تسامح کا احتمال ہے، لیکن اس کو بھرپور اس پر نفی کی جائے، اس کو جو ہے نا اس کے اوپر ایسی تنقید کی جائے کہ کچھ کتاب نہیں ہے غلط ہے. تاریخ امت مسلمہ بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. مجھ سے تو جب کوئی پوچھتا ہے کہ اردو کی تاریخوں میں ہم کون سا کتاب مطالعہ کریں تو کئی سال پہلے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ہر کتاب میں گڑبڑ ہے، خاص کر تاریخ کی مسئلوں میں. اب میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ مولانا اسماعیل ریحان صاحب دامت برکاتہ کی کتاب تاریخ امت مسلمہ کو پڑھے، اور اسی طرح شیر خوارزم کو پڑھے، اور اسی طرح فاتح قدس کو پڑھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی سوانح کو. تو ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. تو یزیدیوں کہ ہاں یہ کتاب مجروح ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات نا؟ اچھا، مشاجرات کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے؟ یاد رکھیں اہل سنت والجماعت، جمہور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی بھی مجتہد تھے، حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے رضی اللہ عنہما. لیکن یہ آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مجتہد کبھی مصیب ہوتا ہے اور کبھی مختی ہوتا ہے. تو حضرت علی مجتہد مصیب ہے، اور حضرت معاویہ مجتہد مفتی ہے. وللمفتی اجر واحد وللمصیب اجران. اور دونوں طرف سے یہ جو جھگڑا تھا یہ کرسی کے لیے نہیں تھا اور نہ خلافت کے لیے تھا، صرف احقاق حق کی نیت پر تھا. سمجھا رہی بات نا؟ اور باقی اس بارے میں ہمیں سکوت کرنا چاہیے. دونوں طرف کے حضرات جو تھے ہمارے لیے انتہائی قابل قدر ہے، ہمارے سروں کے تاج. لہذا صفحہ نمبر 77 پر اگر آپ دیکھیں تو میں نے سلف کی کچھ اقوال جنگ جمل اور جنگ صفین کے حوالے سے نقل کی ہیں. دیکھیں قال محمد بن نظر ذکروا اختلاف اصحاب محمد عند عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ان جنگوں کا ذکر ہوا. فقال امر اخرج اللہ ایدیکم منہ ما تؤمنون السنتکم فیہ. جس کام سے
اللہ تعالیٰ نے تمہارے تلواروں کو محفوظ رکھا ہے تو اپنی زبانوں کو کیوں اس میں ڈالتے ہو؟ یعنی اس میں سکوت کرو. کتنا معتدل موقف ہے، بہترین موقف ہے. اچھا آگے، وسئل عمر بن عبد العزيز عن علي وعثمان رضي الله عنهما والجمل وسفين وما كان بينهم فقال تلك دماء كف الله يدي عنها وأنا أكره أن أغمس لساني فيها. ترجمہ خود دیکھ. آگے، وقال الامام القرطبی رحمہ اللہ، امام قرطبی فرماتے ہیں وقد سئل الحسن البصری عن قتالهم فقال قتال شهده اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبی، امام حارث محاسبی فرماتے ہیں فنحن نقول كما قال الحسن البصری ونعلم ان القوم كانوا اعلم بما دخلوا فيه منا ونتبع ما اجتمعوا عليه. جس کام پر صحابہ مجتمع ہم اس کو لیتے ہیں. ونقف عندما اختلفوا فيه، اور جہاں اختلاف ہے وہاں توقف کرتے ہیں. ولا نبتدع رأي منا، اپنی طرف سے بدعت نہیں کرتے. اللہ اکبر، یہ ہے اعتدال. علماء دیوبند کا یہ موقف ہے. اچھا، وَنَعْلَمُ أَنَّهُمْ اجْتَهَدُوا وَأَرَادُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، ہمیں پتہ ہے کہ اصحاب جنگ جمل، اصحاب جنگ صفین دونوں کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تھا اور اجتہاد کیا تھا. اذ كانوا غیر متہمین فی الدین، کیونکہ دونوں طرف کے لوگ متہم فی الدین نہیں تھے، منافقین اس میں نہیں تھے. اور جو منافقین تھے عبداللہ بن سبا وہ تو الگ لوگ ہیں. وَنَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ، جن کا قول ہے. 14 نمبر پر یہ ترجمہ خود آپ دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے، تکرار میں. قال الشافعي وغيره من السلف تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلنطهر عنها ألسنتنا. جہاں سے ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے، ہم اپنے زبانوں کو اس کے اندر کیوں ڈالے. قال الامام القرطبی، چلو مولوی صاحب پڑھو. كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه ورضوا الله عز وجل وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكفر عما شجر بينهم وأن لا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم وأن الله غفر لهم مغفرة الرضا عنهم. پڑھو یہ ترجمہ بھی پڑھو. ترجمہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی کی طرف یقینی طور پر خطا کی نسبت درست نہیں ہے. ان دونوں نے جو معاملہ کیا ہے وہ اپنے اتحاد کی بنیاد پر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے. اور صحابہ سب کے سب ہمارے لیے مقدار ہیں اور ہمیں ان کے مابین جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے منع کا حکم ہوا ہے. اور ایک ان کا ذکر اچھے طریقے سے کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شوکت حاصل کی، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سب ستم سے نہیں فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کی اور ان سے اپنے سامنے کی. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین بات کیا کی وجہ سے قواعد کا دھکا معلوم وجود میں آیا. اور یہ منظر اس کا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی باہمی مصالحت کے لیے دو حکم حضرت عمرو بن العاص اور حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے. جب ان حضرات نے مناسب فیصلہ کیا تو بعض لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے حکم اللہ کا نعرہ لگایا اور مسجد سے اٹھ گئے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ مختلف حضرات کو حکم بنایا جو کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں. اور اسی وقت حضرت رضی اللہ عنہ کی فوج سے تقریباً 12,000 آدمی جدا ہو گئے. یہاں سے قواعد کا دھکا وجود میں آیا. بعد میں حضرت اب یہاں سے اسلام کے اندر جو دوسرے رؤوس الفرق پیدا ہوئے ہیں ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور یہ بحث بہت اہم ہے. میں نے تمام باطل فرقوں کا ذکر جزءاً نہیں کیا کیونکہ یہ رؤوس الفرق ہے اور باقی اکثر فرقے انہی فرقوں سے نکلے ہیں. تو جب جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کی مذاکرات کا وقت آیا اور اس پر اتفاق ہوا اور ثالثین مقرر ہوئے تو حضرت علی کی فوج کے اندر کچھ متعصبین تھے جن کو خوارج کا نام دیا گیا بعد میں. انہوں نے کہا ہم ان مذاکرات کو نہیں مانتے اور 12,000 کی تعداد میں وہ کوفہ کے حرورہ مقام کے اندر الگ ہو گئے اور وہ اتنے غلو کر گئے کہ حضرت علی نے بھی قرآن کا مخالفت کیا اور حضرت معاویہ نے بھی قرآن کا مخالفت کیا کیونکہ اللہ عز و جل فرماتے ان الحکم الا للہ. لہٰذا یہ دونوں کافر ہو گئے اور جو ثالثین ہیں وہ بھی کافر ہو گئے. ان کا موقف تھا کہ مرتکب کبیرہ کافر ہوتا ہے. ان کے
مباحثے کے لیے حضرت علی نے خود بھی ان سے بحث کیا، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا، لیکن کسی کی نہیں مارے۔ جو اللہ علیہ وسلم کی ڈیری پر بیٹھتے وہ کس کا مانتا ہے؟ یہاں سے خوارج کی فرقے کی تاسیس ہو گئی اور خوارج کا فرقہ پیدا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس فرقے کے بعد جب یہ فرقہ پیدا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے بعد خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خلافت تھی، لیکن پھر بھی جنگ کا خطرہ اٹل نہیں تھا، کیونکہ اسباب تو ابھی تک باقی تھے جنگ کے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی دی تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے امت کے فرقوں میں مصالحت ہوگی۔ امام بخاری نے یہ روایت نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کتاب الصلاح میں کہ فصالح قال الحسن البصری ولقد سمعت ابا بکرۃ یقول رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر والحسن بن علی الى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه اخرى۔ حضور کے ساتھ منبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتے، پوتے کو، نواسے کو، اور کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، اور وہ یقول فرما رہے تھے ان ابنی هذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ پیشن گوئی تھی اور وہی پیشن گوئی سامنے آئی۔ چنانچہ حضرت حسن نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اس وجہ سے بیعت کیا کہ مزید خون خراب مسلمانوں کا میں نہیں چاہتا۔ وہ حضرت حسن دست بردار ہو گئی خلافت کے مسئلے سے۔ اس کی وجہ سے، اس خیر کی فیصلے کی وجہ سے سب لوگ متفق ہو گئے حضرت معاویہ پر۔ لیکن جو لوگ حضرت حسن اور حضرت علی کی فوج میں تھے، یعنی وہ بعض منافقین سخت قسم کے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارا پیسہ نہیں چلے گا، ہمارا سکہ نہیں چلے گا، تو وہ الگ ہو گئے، گھروں میں بیٹھ گئے۔ خوارج کا فرقہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، تو یہ لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تو عبادت کرنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم تو سیاسی لوگ تھے، فوج میں حصہ لینے والے تھے، یہ لوگ تم نے کیا کر لیا؟ تو انہوں نے کہا نعتذر عن الناس ونعبد اللہ، اس وقت ہم حالت اعتزال میں ہیں، بس عبادت کریں گے، حالت خراب ہے باہر۔ تو اس وجہ سے اس فرقے کا نام معتزلہ مشہور ہو گیا۔ چنانچہ ان کی وجہ تسمیہ کی طرف ابو الحسین الملتی نے اپنی کتاب التنبیہ فی الرد علی اہل الاہواء والبدع کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر 82 پر دیکھیں، وهم سموا انفسهم معتزلہ وذلك عندما بايع الحسن بن علي المعاوية وسلم إليه الأمر اعتزلوا الحسن والمعاوية وجميع الناس وكانوا من أصحاب علي ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة وسموا بذلك معتزلة۔ اس وجہ سے معتزلہ مشہور ہو گئے، کیونکہ معتزلہ کا معنی ہے الگ الگ رہنا، یہ ایک وجہ تسمیہ ہے۔ اور ایک وجہ تسمیہ وہ ہے جو آپ حضرات نے شرقائد کے اندر پڑھا ہے۔ امام حسن بصری کی مجلس میں واصل بن عطا تھا، اور واصل بن عطا کے سامنے حسن بصری نے ایک مسئلہ فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرے تو پھر بھی وہ مومن فاسق رہتا ہے، مومن بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ جیسے کہ نہیں وہ ایمان سے نکل گیا، وہ فاسق بن گیا۔ حضرت حسن بصری نے اس کے اوپر رد کیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو واصل بن عطا اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھا اور کہا کہ ہم وہاں بیٹھ جائیں گے، اور اپنا حلقہ الگ کیا اور کہا نعتذر عن الناس۔ اور حضرت حسن بصری نے بھی فرمایا اعتذر عن واصل بن عطا، یہاں سے معتزلہ کے نام سے یہ فرقہ مشہور ہو گئے۔ سمجھاری بات ہے، یہ دونوں وجہ تسمیہ ہیں۔ میں اس میں تطبیق یہ کرتا ہوں کہ اصل بنیاد تو معتزلہ کا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے دور سے پڑا، لیکن شہرت پھر واصل بن عطا کے دور سے ہوئی۔ یہ دونوں درمیان تطبیق۔ تو یہ معتزلہ اس لحاظ سے پھر مشہور ہو گئے۔ اس کے بعد جو دوسرے فرقے پیدا ہوئے ان میں خاص کر ایک فرقہ تھا مرجئہ کا۔ مرجئہ کا فرقہ کن سے مشہور ہوا؟ تو مرجئہ کے بارے میں آتا ہے کہ اصل میں محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حنفیہ بیوی تھی۔ ان کے بطن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا محمد، اور محمد کے بطن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ ایک کا نام تھا عبداللہ، ابو ہاشم عبداللہ، دوسرا کا نام تھا حسن۔
تو یہ ابو حاتم عبداللہ اس سے یہ اعتزال کی رؤوس میں شمار ہوتا تھا، معتزلہ کی رؤوس میں. اور حسن نے یہ کیا کہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو ہم عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کی وجہ سے آدمی جو ہے نا ایمان سے اگر عمل نہ کرے تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. تو وہ اس پر بہت غصہ کرتا ہے کہ بھائی عمل کے ترک کی وجہ سے بندہ ایمان سے نہیں نکلتا. والایمان عبارت عن التصدیق القلبی، والایمان عبارت عن التصدیق القلبی. اور اس بات کو ہر جگہ وہ کہتا تھا تاکہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہو. تو حسن یہ جو تھا حسن بن محمد بن حنفیہ، اس کی بات صحیح تھی کہ ایمان عبارت ہے تصدیق قلبی سے، لیکن اس سے بعد میں فتنہ شروع ہوا. بعد کے لوگوں نے کہا کہ اصل چیز تصدیق قلبی ہے اور ایمان ہے، عمل کی کوئی حیثیت نہیں، عمل حضر ہے. ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، بعد میں جو بھی عمل کرو وہ آپ کی مرضی ہے. زنا کا ارتکاب کرو، سرقے کا ارتکاب کرو، قتل بالنفس کا ارتکاب کرو، آپ ایک منٹ کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، صرف ایمان کی دولت لے جانا چاہیے. بس ادھر سے مرجعہ فرقہ کی ابتدا ہوئی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان عبارت ہے تصدیق قلبی سے، لیکن وہ فرماتے تھے کہ عمل ضروری ہے ایمان کے لیے. تو عمل وہ فرماتے تھے اگر کسی نے بدعملی کی تو اس اب بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. لیکن حسن بن محمد بن حنفیہ کی متبعین کا قول یہ تھا کہ نہیں، ایک مرتبہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لے آؤ، پھر بدعملی کا کوئی نقصان نہیں. تو دونوں میں فرق ہوا. اس وجہ سے محققین فرماتے ہیں کہ مرجئہ کی دو قسم ہیں، ایک مرجئۃ البدع ہے، ایک مرجئۃ السنہ. مرجئۃ البدع سے مراد یہی لوگ ہیں مرجئہ، اور جو مرجئۃ السنہ ہے وہ احناف ہو سکتے ہیں. مرجئۃ السنہ اصل میں ارجع یرجع ارجاع کا معنی تاخیر. فالاحناف ايضا اخروا العمل عن التصديق القلبي كما مرجئة البدع اخروا العمل عن التصديق القلبي. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو ادھر سے مرجئہ کا فرقہ پیدا ہوا، اور ان کو آج کل ہم اباحیت پسند بھی کہتے ہیں. اباحیت پسند فرقہ جانتے ہو نا؟ یہ عوام لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ادھر تم دیکھو، یہ جو تم تہجد کے لیے جاتے ہو اور حج اور عمرے کے لیے جاتے ہو اور اتنی محنت کرتے ہو، کرو آخرت میں تم دیکھو گے جنت سے تم باہر ہوگے اور میں جنت کے درمیان بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ. یہ بہت بڑی خبیث ضرورت ہے کہ گناہ بھی کرو اور پھر سینہ زوری بھی کرو، چوری بھی اور سینہ زوری بھی، کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑو اور پھر اس کے باوجود جو ہے نا تم یہ کہو کہ میں جنت کے درمیان میں بیٹھوں گا اور تو جنت سے باہر ہوگا. اس کو اباحیت پسند کہتے ہیں، مباحین، اور یہ خطرناک فرقہ ہے. تو مرجئہ کا فرقہ اگرچہ مرجئہ کے نام سے آج کل نہیں ہے، لیکن مباحین اور اباحیت پسند فرقے کے نام سے اس وقت بھی موجود ہے. اب آپ کے مسئلے میں بہت سارے لوگ جو علماء سے سخت نفرت کرتے ہیں، آپ جدید طبقے میں بیٹھے نہیں ہیں، یہ جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان کے درمیان بیٹھو، آپ کو بالکل کراہت کی نظر سے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اگر جنت ہے تو دنیا میں ہم ہیں. ہم اس طرح اعتقاد رکھتے ہیں. یہ اباحیت پسند فرقہ ہے اور یہ خطرناک فرقہ ہے، یہ جہل کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اس طریقے سے مرجئہ کا فرقہ پیدا ہوا. ایک آدمی تھا معبد بن خالد الجہنی، وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھتا تھا. تو اکثر جو مسلمان بات کرتے کوئی کام ہو جاتے، یار بس یہ تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے، تو اس کو غصہ آ جاتا معبد بن خالد الجہنی کو، اور وہ کہتا کدھر تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے گناہ کرتے ہو اور پھر اب ہر چیز تقدیر کے اوپر لاد دیتے ہو. تقدیر نہیں ہے. لا قدر والامر عنفا، لا قدر والامر عنفا، تقدیر نہیں ہے، امور مستانفہ ہے. تو اس آدمی نے تقدیر کا انکار کیا. تو یہ تو گزارا کرتا تھا، لیکن اس کی جو نیچے متبعین تھے انہوں نے اس بات میں اتنا غلو کیا کہ تقدیر کا بالکل مکمل انکار کر لیا. یہ فرقہ قدریہ کے نام سے مشہور ہوا. یہ فرقہ قدریہ کے نام سے مشہور ہوا. اور اس کو قدریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو قادر مطلق مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ انسان اپنے اختیاری افعال کا خالق ہے معاذ اللہ. تو یہ فرقہ قدریہ کے نام سے مشہور ہوا. اس کی وجہ تسمیہ کی ایک وجہ یہ کہ انسان کو قادر مطلق جانتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قدریہ فرقہ اس وجہ سے مشہور ہوا کہ ہر جگہ تقدیر کی بات سے کرتے تھے. جو آدمی ہر جگہ کسی چیز کی بات کرتے ہیں اس سے مشہور ہو جاتا ہے نا. ہاں، جو آدمی زیادہ چائے پیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
फेसबुक कहते हैं वो ज़्यादा सही की वजह से। हमारे उस्ताद यहाँ किस्सा सुनाते थे कि अफगानिस्तान में मौलवी साहब थे और वो मस्जिद में तकमीला पढ़ाते थे, काजी हमदुल्ला उमर मई किताब है। तो आपने देखा होगा कि इल्म माकूल की किताबों में अल्लाह ताला के नाम के लिए वाजिबुल वजूद का लफ्ज़ जिक्र किया जाता है। तो अक्सर वो वाजिबुल वजूद का जिक्र करता है, वाजिबुल वजूद की ऐसी सिफात है, ऐसी सिफात है। तो उनके दर्स में अक्सर अवाम भी बैठते थे, तो वो मौलवी साहब वाजिबुल वजूद के नाम से मशहूर हुआ। उस गांव में जब कोई आता तालिब इल्म पूछता मौलवी साहब से मिलना है, तो आवाम कहते कौन वो वाजिबुल वजूद मौलवी साहब। माज़ल्लाह या हमारे पास एक तालिब इल्म थे, तो एक साल मेरी खिदमत की है, मेरे पास हुजरे में होते थे। तो उसका नाम पड़ गया था अल्लाह वाला। तो ये पठान तो अल्लाह वाला नहीं जानते किसका क्या माना है, तो बाद उसको अल्लाह वाले कहते हैं, अल्लाह वाली है क्या ना। तो एक मर्तबा एक आदमी आया, उसने कहा अल्लाह ताला क्या हाल है, खैरियत से हो। माज़ल्लाह कहने लगा अल्लाह ताला ठीक हो। उसने कहा क्या कह रहे हो, अल्लाह जरा बेड़ा गर्क कर दे, तो मुझे तबाह कर रहे हो। तो असल में क़दरिया फ़िरक़ा इसलिए क़दरिया मशहूर हुआ कि तक़दीर की बातें हर जगह करते हैं, हर जगह करते थे, तो इस वजह से क़दरिया फ़िरक़ा ये मशहूर हुआ। और इनके बाकायदा दाइन थे ज़बरदस्त। इनके एक दाई था गैलान बिन मुस्लिम, उस वक़्त दारुल खिलाफ़ा मुसलमानों का दिमश्क था। वो दिमश्क आया और अपने अक़ीदे को फैला रहा था कि तक़दीर की कोई हकीकत नहीं है, तक़दीर का इनकार कर रहा था। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ को पता चला। उमर बिन अब्दुल अजीज़ अगर एक तरफ बादशाह थे तो दूसरी तरफ बहुत बड़े आलिम थे। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने उनको मुज्तहिदीन में शुमार किया है, मुहद्दिस थे। उनकी अपनी बाकायदा मुस्तद है, मुस्तद उमर बिन अब्दुल अजीज़ बेरिवायत इमाम बागंदी शेख अवामा की तहक़ीक़ से छपी है। तो उसको बुलाया, गैलान बिन मुस्लिम को कहा कि भाई मुझसे बात करो, मुझे कायल करो, अगर मैं कायल हो गए तो बादशाह हूँ, अमीरुल मोमिनीन, आपका काम आसान है। बात शुरू हुई। जब बात शुरू हुई तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दलाइल इतने कवी थे कि गैलान बिन मुस्लिम के चारों टायर पंचर हो गए। और उस तारीखी बात की जो आबिज़र से लिखने के काबिल थी कि मैं तौबा करता हूँ आपके हाथ पर अमीरुल मोमिनीन। और कहा या अमीरुल मोमिनीन लक़द जिअतुका ज़ाल्लन फ़हदैतनी व अअमा फ़बस्सरतनी व जाहिलन फ़अल्लमतनी वल्लाहि ला अतकल्लमु फ़ी शैइन मिन हाज़ल अम्र अबदा। अमीरुल मोमिनीन मैं तो आपके पास आया था और इस हाल में आया था कि मैं गुमराह था, तुमने मुझे राह रास्त पर लाया। और मैं आया था इस हाल में कि मैं नाबीना था, तुमने मुझे बीना कर दिया। और इस हाल में आए थे कि मैं जाहिल था, तुमने मुझे इल्म दिया। आज के बाद मैं तक़दीर की नफ़ी में बात नहीं करूँगा। तो वहाँ से निकल पड़ा। अगर से बाद में तारीख ने लिखा है कि आदमी वही लाप रहा था बाद में, इसलिए तौबा तो बज़ाहिर तौबा कर लिया, लेकिन बाद में वही बात कर रहा था। यानी बिदअत भी अजीब होते हैं, ये हालात को के साथ चलते इब्नुल वक्त होते हैं। बहरहाल तो ये क़दरिया फ़िरक़ा था। क़दरिया फ़िरक़ा के बाद कुछ और फ़िरक़े पैदा हुए। क़दरिया के मुकाबले में जब क़दरिया का ये जो फितना था ये पहुंच गया खुरासान को। खुरासान के अंदर जहाँ बिन सफ़वान था। जहाँ बिन सफ़वान बहुत खतरनाक आदमी था, ये तिरमिज़ के करीब था। दरिया जैहुन के करीब जो तिरमिज़ है ना, आजकल किस मुल्क में आता है? उज़्बेकिस्तान में आता है। तिरमिज़ कौन से मुल्क में आता है? उज़्बेकिस्तान में आता है। तो उज़्बेकिस्तान में ये शहर है इस वक्त। इमाम तिरमिज़ी भी इस जगह का था, ये अहले इल्म का इलाका था। तो तिरमिज़ में जहाँ बिन सफ़वान भी था और इसके अक़ाइद इंतहाई ख़तरनाक थे। बल्कि इमाम ज़हाबी ने लिखा है कि दुनिया के जितने भी पलीद और बेकार अक़ीदे इस आदमी में जमा हो गए थे। तो क़दरिया ने तो कहा कि इंसान अपने अफ़आल का क़ादिर मुतलक़ है, तो इससे इनके रद्द फ़ेल में कहा कि नहीं, इंसान मजबूर महज़ है। अहले सुन्नत वल जमात तो बैन अक़ीदा रखते हैं, वो कहते हैं इंसान ना क़ादिर मुतलक़ है ना मजबूर महज़ है, बल्कि कुछ इख्तियार अल्लाह ने इसको दिया है जिससे हम कसब की ताबीर करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि इंसान को इख्तियार है? अली ने जवाब दिया हाँ है। फिर वो साहिल कहने लगा कितना है? तो अली ने कहा कि तुम खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। फरमा दे रहे कि एक हाथ एक पाँव को उठाओ, उसने एक पाँव को उठाया। फिर फरमा दे रहे कि दूसरे पाँव को भी उठाओ।
उससे कहा हजरत दूसरे पाँव को तो नहीं उठा सकता, कहने लगे इतना ही इख्तियार है आपके पास। तो इसको हम कसब से ताबीर करते हैं। तो जबरिया कदरिया के रद्द फ़ेल में निकल आए, जहाँ मेरे सफ़ान ने कहा इंसान को ना कसब का इख्तियार है ना खल्क़ का इख्तियार है, इंसान मजबूरी महज है। तो बिल्कुल जाहिलाना बात है। मेरे साथ ये कहा कि ये ऐसा अकीदा है कि जानवर भी इसको रद्द करते हैं। कोई कुत्ता है, उसको तुम पत्थर से मारो तो पत्थर के बजाय आपके पीछे आएगा। उसको पता है कि असल में मुख्तार ये है, कसब ये कर रहा है, तो कुत्ते को भी ये पता है। ऐसा है नहीं? ये जो होते हैं ना, मक्खियां होती है, जो काटने वाले मक्खियां होते हैं, इसकी गोश्त को तुम मारो, जब तुम मारोगे तो वो पत्थर के पीछे जाएगी, आपके पीछे आएगी। उसको भी पता है कि इंसान को कुछ ना कुछ कसब के दर्जे में इख्तियार है, असल काम ये कर रहे हैं। पत्थर तो बेजान चीज है, तो पत्थर का क्या कर रहे हो? तो जबरिया का अकीदा उनसे भी गया गुजरा है, फजूल अकीदा है। लिहाजा ये फ़िरक़ा रद्द फ़ेल के नतीजे में आया है जबरिया। और इसी तरह एक मरतबा हसन बसरी रहमहुल्लाह के मजलिस में कुछ लोग बैठे हुए थे, और वो लोग थे अदीहादी किस्म के लोग कि हर हदीस को ज़ाहिर पर हमल करते थे। और ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि हर हदीस ज़ाहिर पर हमल नहीं होता, इससे तक़सीम का अकीदा निकल आता है। तो एक हदीस में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब आदमी मेरे तरफ रवाना होता है फहरवल तो इलेह, तो अल्लाह कहते हैं मैं दौड़ता हूँ उसके पास। तो दौड़ने का मतलब ये है कि मैं अपने इनामात की बारिश उसकी तरफ मुतवज्जी कर लेता हूँ, दौड़ने का मतलब ये है। तो इस तरह की हदीस हसन बसरी ने पढ़ी और ये ताबीर की। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा नहीं अल्लाह भी दौड़ता है यार, ये क्या बात है कि अल्लाह नहीं दौड़ता, नऊज़ु बिल्लाह। तो हसन बसरी को इस बिदाती पर बहुत गुस्सा आया और फरमाया अखरिजुहुम इला हशल मजलिस, इनको निकालो बाहर। यहां से इस फ़िरक़े का नाम हशविया पड़ गया। तो ये मुजस्सिमा का एक किस्म है। और इसी तरह खुरासान के अंदर एक आदमी था मुकातिल बिन सुलेमान, ये मशहूर मुफस्सिर था, तफसीर में बहुत माहिर था। वो बाकायदा अल्लाह ताला के लिए आज़ा साबित करता था। तो उससे फिर मुजस्सिमा का फ़िरक़ा शुरू हो गया। और खुरासान ही के अंदर एक आदमी था मोहम्मद बिन कर्राम अस्सिजिस्तानी, वो अल्लाह ताला के लिए आज़ा साबित करता था और कहता अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, बाकायदा जिस्म साबित करता था मोहम्मद बिन कर्राम। और पहले दर्स में मैंने आपको कहा था कि बहुत रोने वाला था, इबादत में बहुत रोता था, ताजुद गुजार था। और इस रोने की वजह से आम लोग बहुत धोखे में आ जाते हैं। ये आम लोग तो इसको देखते हैं ना। मैंने आपके सामने मुजद्दिद अल-फिसानी का कौल पेश किया था या नहीं? मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं कि बस औक़ात अहले सुन्नत का एक आलिम होता है, वो अमल में कमज़ोर होता है लेकिन अकीदे में मजबूत होता है, उसका दर्जा बहुत ऊंचा है उस आलिम से कि जो अकीदे में बिदाती है लेकिन अमल में आगे है। तो मोहम्मद बिन कर्राम नफले पढ़ता था, रोता था, लोगों के पर धोखा देता। 20,000 लोग उसने बाकायदा मुजस्सिमा बना लिए थे। तो कर्रामिया फ़िरक़ा भी मुजस्सिमा का एक शाख है। इसी तरह मुशब्बिहा भी मुजस्सिमा का एक शाख है। ये 4 फ़िरक़े उस ज़माने में बन गए। और इसके साथ साथ ये एक मसला था कि शिया और रवाफिज़ भी इस तरह, शिया और रवाफिज़ जो थे, तो इस अब्दुल्ला बिन सबा जो था, इसने शिया के पैदा करने में बुनियादी किरदार अदा की। असल में यहूदी आदमी था, इस्लाम की तरफ आया था लेकिन था मुनाफिक। तो थोड़ी बहुत अगर अहले बैत के साथ इस तरह ऊंच नीच होती तो कहता है हमारे अहले बैत इस तरह है, हम दो अहले बैत के आशिक है, ये है वो है। और इस बात को इतना बढ़ाते तो कहते हम शियाने अली हैं, हम हजरत अली के आशिकीन हैं। और हजरत अली और सहाबा और दूसरे सहाबा ने अहले बैत के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। ये बात इससे इतनी मशहूर कर ली कि रवाफिज़ का फ़िरक़ा बन गया। और फिर रवाफिज़ का ये जो फ़िरक़ा है इतना मशहूर हो गया कि इससे नीचे दूसरे फ़िरक़े भी बन गए। इसमें कई फ़िरक़े बन गई। बाद फ़िरक़ों ने कहा, इसमें एक फ़िरक़ा ख़त्ताबिया, उस फ़िरक़े का अक़ीदा ये है कि असल में ये अल्लाह ताला नऊज़ु बिल्लाह हज़रत अली के अंदर घुस गया है। ये हज़रत अली अल्लाह का मज़हर है, नऊज़ु बिल्लाह। और फ़िरक़े भी इनसे फिर अलग हो गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ अलग एक फ़िरक़ा मंसूब हुआ, एक फ़िरक़ा इसमें इस्माइलिया, एक उबैदिया, इस तरह के फ़िरक़े इसमें मशहूर हो गए।
عبید اللہ افریقہ میں ایک آدمی تھا، وہ اٹھا مصر پر قبضہ کیا اور اس نے جھوٹے طریقے سے اپنے آپ کو فاطمی کہا کہ میں حضرت فاطمہ کے اولاد میں ہوں. اسے ان کو فاطمین کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فاطمین نہیں ہیں، یہ عبیدین ہیں. پورے مصر پر قبضہ کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بہت مہارت، بہت دراکہ کے ساتھ مصر کی سیاست کے اندر گھس گیا اور وہاں کی کرسی کو اپنے ہاتھ میں لیا. یہاں تک کہ جب وہاں کا خلیفہ مر رہا تھا تو اس نے کہا میرے بعد اگر خلیفہ کوئی ہوگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی ہوگا. اور سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر کی کرسی پر بیٹھ گیا تو بہت مہارت کے ساتھ شیعہ اور اسماعیلیوں کو وہاں سے نکال دیا. تو یہ مختلف ملکوں میں چلے گئے، بعض کرد میں چلے گئے. ان میں دو فرقے مشہور ہمارے طرف بر صغیر میں آ گئے. ایک فرقہ کیلاش کی طرف چلا گیا، ان کو آغا خانیہ کے نام سے اور اسماعیلی فرقے کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور ایک فرقہ بلوچستان کی طرف چلا گیا، ان کو ذکر فرقہ سے پہچانا جاتا ہے. بعد میں آغا خانی فرقہ، فرینس آغا خانی، یہ سب آغا خانی فرقہ، یہ اسماعیلی فرقہ ہے حقیقت. میرے ساتھی کو ویسے بطور تفقع کہتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غریق رحمت کرے، تم نے اسلام جی کو ہمارے طرف بھیجا تو وہی دفن کر لیتے یار. تم نے اسلام جی کو ہمارے طرف بھیجا، ہمارے دماغ کا کیڑا بنا ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ فرقہ جو ذکری ہے یا اسماعیلی ہے، ان میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا اور اس کو قرامطہ کہتے ہیں، باطنیہ فرقہ. باطنیہ اور قرامطہ اصل میں شیعوں سے نکلا ہے. اور یہ وہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو اقیم الصلاۃ آتا ہے یہ اصل اس سے مراد صلاۃ نہیں ہے، بس اس سے مراد دعا کرنا ہے. فآتوا الزکات جو یہ لفظ آتا ہے تو اس سے زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے شرعی، بلکہ بڑے کو کچھ پیسے دینے. اس کو باطنیہ فرقہ کہا جاتا ہے. ملاحدہ ہے، زنادقہ ہے، اور اس کو قرامطہ بھی کہا جاتا ہے. ان کے ایک بڑے گزرے ہیں، وہ بہت چھوٹے قد کے تھے اور چھوٹے قد کے آدمی کو قرمت کہا جاتا ہے. تین سپکو بس دونوں ہے پالی بلا محرامی ہو. تو اس فرقے کا نام کیا پڑ گیا؟ قرمتی قرامطہ پڑ گیا. اس فرقے نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا اس کا اندازہ نہیں. اس کے پھر دو حصے ہو گئے. ایک اس میں یہ ہو گیا کہ جو متعصب تھا بس صرف تلوار کو جانتا تھا، دوسرا کچھ اچھا تھا. جو ان میں جو متعصب تھا اس کو فدائین کہا جاتا ہے، حسبین یا فدائین. تو یہ بنگ پیتے تھے اور بنگ پینے کے بعد پھر مسلمان مجاہدین پر حملہ کرتے تھے. چنانچہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے اوپر کئی حملے کی اور ان کے بڑے بڑے کمانڈر کو انہوں نے شہید کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پر بھی حملہ کیا. یہ شام کے پہاڑوں میں رہتے تھے فدائین. تاریخ نے لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو شہنشاہ تھے حضرت اسد الدین شیرکو نے ان کے پہاڑوں کے اوپر حملہ کیا. فدائین کو پتہ لگے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے. انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی. اسد الدین شیرکو نے کہا کہ اس شرط پر ہم مذاکرات کریں گے کہ اس کے بعد اگر سلطان صلاح الدین پر ایک حملہ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار تم لوگ ہوں گے. انہوں نے وعدہ کیا. اس کے بعد ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا، ورنہ بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے مجاہدین ان خبثاء نے شہید کیے. اس کے کچھ بقائے آج کل بھی ملتے ہیں، آپ کو خوب معلوم. تو یہ جو بات، یہ جو حسبیہ ہے یا فدائی فرقہ ہے، یہ اس زمانے میں ان لوگوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، بہت زبردست. تو یہ فرقے اس طرح جو ہے نا پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. یہ جو اسماعیلی فرقہ ہے یا ذکری فرقہ ہے یا یہ جو دوسرے فرقے ہیں، ان تمام اہل بدعت کے درمیان اہل حق کا چراغ بہترین طریقے سے روشن تھا. اور اہل حق کے چراغ کے روشن کرنے میں بنیادی جو تاثیر تھی وہ خاص کر ائمہ اربعہ کی تھی. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی، سیدنا امام المبجل امام اہل السنہ والجماعہ احمد بن حنبل، سیدنا امام مالک بن انس امام دار الہجرہ. ان لوگوں کی بہت بنیادی کردار تھی اس میں کہ حق کی اس روشنی کو برقرار رکھی. اور اس حوالے سے پھر انہوں نے اپنے انداز سے محنت کی اور حق کے روشنی کو روشن
کر رکھا، اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے مستقل دعوت دی اور مستقل جو ہے نا حق کے روشنی کو روشن کیا۔ اس زمانے میں اہل سنت کی طرف سے باقاعدہ مناظرین بھی ہوتے تھے، ان میں سے امام کراویسی تھے، ان میں سے امام عبداللہ بن سعید المعروف بن کلاب تھے، اور ان میں سے امام احمد بن حنبل تھے، یہ لوگ مناظرہ کرتے تھے۔ ان میں سے امام ابو حنیفہ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنے زبردست طریقے سے مباحثے اور مناظرے کیے کہ اس پر مستقل آنے والا تیسرا محاضرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں اب؟ میرے خیال میں تو ایک وقفہ کریں اور یہ محاضرہ بھی پڑھیں۔ ہاں اچھا، یہ سب سوالات کی میں جوابات دوں۔ ایک ساتھی